خاموش ہو جائیے, ہم چیزیں شروع کرتے ہیں. ہاں تو باقی میں کیمرہ بھی ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں سر, آپ اللہ چہرہ دیکھنے سے سر وہ پتا چلتا ہے سر کیا بولنا ہے کبھی کبھی. اچھا اچھا, وہ چلیے اچھا ہی لگتا ہے سر ٹیچر سامنے. ٹھیک ٹھیک, انشاءاللہ کر دیتا ہوں. تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہم نے پورے یونٹ وائز یونٹ 1 پہ چل رہے ہیں. ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے؟ ہو گئی ہے نا؟ جی سر. یونٹ 1 پہ کل ہم نے اصل اللغہ العربیہ کو پڑھنے کی کوشش کی تھی اور اس میں کافی ڈیٹیل میں گئے تھے. تقریباً 5 ٹاپک ہم نے کیے تھے. ٹھیک ہے, اصل اللغہ العربیہ پہ. اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اکثریت میں جو ٹیسٹ بھی میں نے دیا تھا 10 کوشچن جو ہم نے بولا تھا ہر لیکچر کے لیے 10 کوشچن انشاءاللہ دیں گے, اور اس میں آپ کے ہر کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ کو یاد ہوا ہے نہیں ہوا ہے. وہ کوئز آپ نے لگائی ہوگی. کوئز لگائی نا آپ نے؟ جی جی استاد لگائے. جی سر. ہاں تو وہ کوئز ضرور لگانا ہر لیکچر کے بعد انشاءاللہ. میں تقریباً کل تو جلدی بھی دے دی تھی میں نے, آج صبح میں 9 بجے تک دے دی تھی. باقی تقریباً دوپہر تک تو آپ کی کوئز آ جایا کرے گی لیکچر پہ, جو بھی کوئز ہوا کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آج معلقات کے بارے میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کیا پڑھیں گے ہم معلقات کے بارے میں. ٹھیک ہے, لوگوں کی شخصیات کو نہیں پڑھیں گے بلکہ جی بند کریں اپنا. ہم جو شعراء معلقات ہیں ان کی شخصیات کے بارے میں نہیں پڑھیں گے, بلکہ جو معلقہ ہے جو شاعری ہے اس میں کیا خصوصیات ہیں. وائس نہیں آ رہی. وائس نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر, سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے. تو ان کے مائک میں پرابلم ہوگا سر. ہاں, تو معلقہ میں کس طرح کی شاعری کا تذکرہ ہے, کس طرح کی شاعری بیان کی گئی ہے, ان میں موضوعات کیا ہیں, یہ بہت اہم ہو جاتا ہے. کیوں اہم ہو جاتا ہے؟ پہلے تو آپ کا ڈائریکٹلی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے. شاعر من شعراء المعلقات الذي وصف الناقة في معلقته. وہ کون سا شاعر ہے جس نے اونٹنی کا وصف کیا ہے اپنے کس میں, اپنی اونٹنی کا تذکرہ کیا ہے, اونٹنی کے اوصاف بیان کیے ہیں اپنے معلقہ میں. آپ میں سے اکثریت کو پتہ نہیں ہوگا. وہ کون سا شاعر ہے جس نے رات اور اسی طریقے سے اسفار کا تذکرہ کیا ہے اپنے معلقہ میں؟ آپ کو اکثریت کو پتہ نہیں ہوگا. وہ کون سا شاعر ہے جو فخریہ شاعری کرتا ہے یا اس کا جو معلقہ ہے وہ فخریہ معلقہ سمجھا جاتا ہے؟ آپ میں سے اکثریت کو پتہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر وہ کون سا شاعر ہے جو اپنے معلقہ کے اندر حکمت کی باتیں کرتا ہے, تو کہیں پر جنگ سے دور رہنے کی باتیں کرتا ہے, صلح امن و شانتی کی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, حکیم شاعر ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ ایسے ہی سمجھ میں آئے گا. دیکھیں ہم تو صرف یہاں پر صرف اور صرف معلقات کو پڑھ رہے ہیں. حقیقت تو یہی ہے, ادب کے پڑھنے والے سے یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم صرف ان معلقات کے ساتھ یہ نہ کریں. اور بہت سارے لوگ تو معلقات میں بھی یہ نہیں پڑھائیں گے سر کہ کیا وائس کیا بالکل ٹاپکس ہیں. نہیں آ رہی ہے, بریک دیکھیں ہو رہی آپ نے تھی. اپنا وہ کھولا نہیں ہوگا. چلے کھولا تو ہوگا کیونکہ بول پا رہے ہو, دقت کچھ اور ہے. میری سر نہیں آ رہی ہمارے آواز؟ یہ ٹھیک ہے, اس کو نیٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے. بھائی صاحب بھی بہت اچھی آ رہی. سر آواز صاف ہے بہت سر, اچھی آواز بھائی. صاف آ رہی ہے, آواز ہاں ٹھیک آ رہی ہے, آواز صاف آ رہی ہے سر. ان کے یہاں ٹھیک پرابلم ہوگا, ان کے مائک میں یا ان کے نیٹ میں. ٹھیک ٹھیک آواز ٹھیک بالکل درست ہے سر. ٹھیک ٹھیک, پلیز لکھ دیا کریں تھوڑا سا یہ بول کے. تو جی, تو معلقات میں نے کیا بولا کہ یہی ہم سے مطالبہ ہے کہ ادب کے پڑھنے والے بچے سے, ٹھیک ہے, ادب کے پڑھنے والے بچے سے کہ جو صرف معلقات کے بارے میں جیسے آج ہم جان رہے ہیں یہ صرف معلقات کے بارے میں نہ جانے, بلکہ جو بھی کسی بھی شاعر کے معنی ہم ابو التمام کو پڑھیں گے تو ابو تمام کے ہر کوئی شاعر کے 2-3 مشہور قصیدے ہوتے ہیں, بلکہ اس کی پوری شاعری بھی ہوتی ہے. تو اس کے پورے شاعرانہ مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابو تمام کس میں مشہور ہے؟ مدح میں مشہور ہے. اس کے علاوہ کس میں مشہور ہے؟ ابن الرومی کی بات کریں تو ابن الرومی جو ہے آپ کا ہجا میں مشہور ہیں, آپ کے وصف الطبیہ میں مشہور ہیں. ایک آدھ دو اور جو چیزیں ہیں انہوں نے کھانے پینے کا بھی اپنی شاعری میں تذکرہ کیا ہے. اسی طریقے سے کسی کی بھی آپ بات کر لو, یہ شاعر ہے, اس کی شاعری کا اصل مزاج کیا ہے, شاعری میں کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے معرری کی بات کریں فلسفیانہ شاعری ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ متنبی کی بات کریں, حکمت اور فلسفہ دونوں کو ملا کے شاعری ہوتی ہے. اس طریقے سے پورا مزاج ہوتا ہے ادب کو پڑھنے کا, لیکن ہم لوگ کرتے نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہوں اس بات کے لیے, چلو معلقات کو تو میں پڑھا دوں گا, میں سب کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. مثال کے طور پہ اس کے بعد عمر بن ربیعہ آئیں گے,
उमर बिन रबिया आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया, और आप मेरी वीडियोस देखेंगे, एमसीक्यूज की वीडियो, किसी भी तरीके की वीडियो देखेंगे, मैंने कहा है कि उमर बिन रबिया का अमिन आले नुआम करके जो इस तरीके का उनका जो अपनी हबीबा के बारे में काफी लंबा कसीदा है, तकरीबन 45-50 अशार पे, अबियात पे, उसको डिटेल में जाके पढ़ लो, और उसी से ही एग्जामिनर ने शायद इसी बार क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको कहता हूं कि फरजदक का वो वाली शायरी पढ़ लें जो उन्होंने अली बिन हुसैन के बारे में कही है, ज़ैनुल आबिदीन के बारे में, उसको पूरी पढ़ लो। इसी तरीके से मैं कहता हूं इब्न ज़ैदून का जो आपका कसीदतुन नूनिया है उसको पूरा पढ़ लो, ठीक है। इसी तरीके से आपके अख्तल के 2 कसीदतुर राइया हैं उनको पूरा पढ़ लो। ऐसा मैं काफी आपको कहता हूं। उनसे क्या होगा, एक तो आपको अदब से थोड़ा सा आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, चीजें समझ में आएंगी, अशार को पता चलेगा इस तरीके से उस बंदे का लिखने का स्टाइल क्या है, किस तरीके की शायरी करता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको पता है 3 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, वहां पर शेर दिया होता है और पूछा जाता है ये किसकी शायरी है, ये किसका शेर है, ठीक है, ये किसका शेर है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन इसी बार थे, तो उसलिए उसका पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन हम इसको चलो डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप मुअल्लकात को जो है, मुअल्लकात को पूरे सबउल मुअल्लकात को आप में से बाज़ ने पढ़ा भी होगा, उन्होंने अपने सिलेबस में एमए के उनके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, फिर भी एक तायराना नजर जरूर डालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं मुअल्लकात क्या होते हैं। अल मुअल्लकात हिया मिन अशहरि मा कतबल अरब फी शिअर व सुम्मियत मुअल्लकात। शेर जाहिली का या अरब की सबसे अच्छी शायरी, सबसे मशहूर और सबसे उम्दा शायरी को मुअल्लकात कहा जाता है। सबसे अच्छी, सबसे उम्दा और सबसे मशहूर शायरी को मुअल्लकात कहा जाता है। इसी तरीके से एक और कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नासिरुद्दीन अल असद की एक किताब है मसादिरुश शेर अल जाहिली, यहां से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। मसादिरुश शेर अल जाहिली, इसका मतलब क्या होता है, यानी शेर जाहिली का मस्दर क्या है, शेर जाहिली हमें कहाँ मिलेंगे। तो उनमें से मसादिर शेर जाहिली का मसादिर शेर जाहिली को जो बयान किया जाता है, कुछ मस्दर बयान किए जाते हैं। ऐसा एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए मैं उसको बयान कर रहा हूँ। कौन सा है, सबसे पहले उसका नाम आता है मुअल्लकात का, कि अगर आपको जाहिलियत की शायरी पढ़ना हो तो मुअल्लकात को पढ़िए। उसके बाद आपको पढ़ना होगा अस्माइयात को, ठीक है, अस्माइयात को। तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना होगा अल मुफद्दलियात को, मुफद्दल अज़्ज़ब्बी की, और अस्माइयात अल अस्माई की, ठीक है। इसी तरीके से चौथे नंबर पर आपका आता है जमहरतु अशारिल अरब। क्या आता है, जमहरतु, इसको लिख लेना, जमहरतु अशारिल अरब अबू ज़ैद अल कुरशी की है। किसकी है, अबू ज़ैद अल कुरशी की। उसके बाद 5वें नंबर पर एक चीज आती है कि दीवानुल कबाइल। क्या आता है, दीवानुल कबाइल। ये कोई क्वेश्चन बन सकता है पीएचडी में, आपके नेट में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको याद करेंगे। मसादिर शेर जाहिली कौन से हैं, मसादिर शेर जाहिली का मतलब क्या है कि शेर जाहिली आपको मिलेगा कहां पर, तो मुअल्लकात में मिलेगा, जो सबसे उम्दा है, सबसे अच्छा है, सबसे अजवद है, सबसे मशहूर है। फिर उसके बाद आपका जमहरत व अशारिल अरब, फिर उसके बाद अस्माइयात, फिर उसके बाद मुफद्दलियात, फिर उसके बाद 5वें नंबर पर आपका दीवानुल कबाइल आएगा। क्या आएगा, दीवानुल कबाइल आएगा, ठीक है। किसी को याद हुआ, जिया आप बोलो, जी याद हो गया जाहिली क्या है जी। सर मुअल्लकात, अस्माइयात, और सर दीवानुल कबाइल, और एक सर दीवानुल कबाइल, मुअल्लकात, अस्माइयात। देखो देखो 5 ही तो हैं, 5 ही तो हैं, वो सेम नाम के दिख रहे हैं, मुअल्लकात, अस्माइयात, मुफद्दलियात, यानी यात यात यात। तो 3 को ऐसे याद कर लो, फिर जमहरत व अशारिल अरब चौथे नंबर पे, बाकी दीवानुल कबाइल, खत्म बात। 5 ही तो याद करना है, 5 याद करना है। अल मुअल्लकात, अल अस्माइयात, अल मुफद्दलियात, ये 3 हो गए। उसके बाद जमहरत व अशारिल अरब, और इसी तरीके से 5वें नंबर पर आपका दीवानुल कबाइल। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, लिख लेना, ये नोट में नहीं है इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो इनको मुअल्लकात कहा गया, पूरी डिटेल आएगी क्यों मुअल्लकात इनको कहा गया, क्या क्या मीनिंग हो सकती है। तो यहाँ पर देखें, वक़द क़ील लहा मुअल्लकातुन, इनको मुअल्लकात कहा गया क्योंकि लिअन्नहा मिस्लुल उक़ूद नफ़ीसा तअल्लक़ु बिल अज़हान, क्योंकि ये उम्दा उम्दा हारों की तरह हैं, जो कि दिमागों पर, हमारे दिमागों में से चिमट जाते हैं, जो हमारे दिमागों से लग जाते हैं, हमारे दिमागों से चिमट जाते हैं। तो हकीकत में क्या है, इसको 2 अल्फाज से माखूज किया गया है, 2 अल्फाज से माना गया है मुअल्लकात को। एक से माना गया कि आपका अल्लका युअल्लिक़ु से माखूज है, ठीक है, अलका या अल्लका युअल्लिक़ु से माखूज है, जिसके माना होते हैं लटकाने के,
ٹھیک ہے, لٹکانے کے. تو ایک اس کی تعویل یہ کی گئی ہے. تو لٹکانے کے معنی میں کیوں؟ کیونکہ ان کو لٹکایا گیا تھا, اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ والی عبارت, ان هذه القصائد كانت تكتب بماء الذهب, یہ قصائد جو ہیں, جو عمدہ قصائد ہیں, ان کو سونے کے پانی سے لکھا جاتا تھا. وتعلق على استار الكعبہ, اور کعبے کے پردے پر لٹکا دیا جاتا تھا, قبل مجیء الاسلام, اسلام سے آنے سے پہلے. تو لٹکا دیا جاتا تھا. معلق مانے جس کو لٹکا دیا گیا ہو, معلقاتن جس کو لٹکا دیا گیا ہو, معلقات مانے جس کو لٹکا دیا گیا ہو. تو یہ 7 معلقات ہیں یا 10 معلقات ہیں, ٹھیک ہے, 7 زیادہ مشہور ہیں, ان کو زیادہ مانا جاتا ہے, لیکن بہت ساروں نے 3 کو بھی اضافہ کر دیا ہے, اور ہم وہ 10 معلقات کو دیکھیں گے کہ وہ 10 معلقات والے کون سے شعراء ہیں, کون سے 10 معلقات ہیں. آ رہی سمجھ میں بات؟ اسی طریقے سے ابھی آگے آئے گا, ہم اس کو اور لغوی وغیرہ دیکھیں گے. تو ایک یہاں سے لیا گیا ہے کہ اللقا سے ماخوذ ہیں. وتعد هذه القصائد اروع ما قيل في الشعر العربي القديم, چنانچہ قدیم عربی شاعری میں سب سے بہترین قصائد یہ مانے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اہتم الناس قدیما بها ودونوها وكتبوا شروحا لها, لوگوں نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی ہے, اس کو تدوین کرایا ہے اچھے انداز میں. اسی طریقے سے اس کی بہت ساری شروحات لکھی ہیں. کون سی شروحات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم نیچے دیکھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں بھی جا کر کوشچن آ سکتا ہے, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ وہاں سے کوشچنز آ جائیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں جو تمام کے تمام معلقات ہیں, بلکہ میں کہوں گا پورے عصر جاہلی کا, پورے شعر جاہلی کا جو ایک انداز ہوا کرتا تھا, لیکن چلیے ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں معلقات کا جو انداز ہوا کرتا تھا, اس کو یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے. وہی عادۃ ما تبدأ بذکر الاطلال, یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے, ٹیلوں کے تذکرے کے ساتھ شروع ہوتے ہیں, ٹیلوں کے تذکروں کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. وَتُذْكَرُ دیار محبوبت الشاعر, ٹھیک ہے, تذکرت دیار محبوبت الشاعر, اسی طریقے سے شاعر کی محبوبہ کے جو گھر ہیں ان کے تذکروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے, محبت وغیرہ کوئی کرے نہ کرے, لیکن ان کا ایک عام مزاج تھا کہ محبت سے اپنی شاعری کی یا غزلیہ انداز سے اپنی شاعری کی شروعات کرتے تھے. چنانچہ اپنی اگر کسی کی زندگی میں کوئی محبت کا, عشق و عاشقی کا کوئی قصہ بنا ہے, تو اپنے اس قصے کو تذکرہ کر دیتا تھا کہ میں اپنی محبوبہ سے یہاں ملا کرتا تھا, میری محبوبہ کے ساتھ میرا یہاں قصہ ہوا تھا, میں اس کے گھر آیا کرتا تھا, دیکھو یہ اس کا گھر ہے, میں 40 سال بعد آیا, 20 سال بعد آیا, میں پہچان نہیں سکا اس کو, جیسے زہیر بن نبی سلمہ نے کہا. تو اس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اکثر کی شاعری میں, اور اسی کو یہ پیٹرن چلتا رہا لمبے ٹائم تک. ایون اسلامی شعراء بھی بہت حد تک اس کو فالو کرے. پھر اس کے بعد عصر انحطاط میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس پیٹرن کو فالو کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنی شاعری کی شروعات یہاں سے کریں گے. آپ دیکھیں ان کی شاعری دیکھ لیں, بان سعاد جو کہ کعب بن زہیر کی ہے, اسلامی شاعر ہیں, جاہلیت میں بھی شاعری کی, اسلامی شاعری بھی کی. لیکن اسلامی شاعری میں جہاں پر ان کا مقصد, قصیدے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ محمد رسول اللہ کی تعریف کریں گے, صحابہ کی تعریف کریں گے, انصار کی تعریف کریں گے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کر دیا, شروعات کر رہے ہیں بان سعاد سے, اپنی محبوبہ کے تذکرے سے شروع کر رہے ہیں. تو ان کا ایک پورا پیٹرن اور پورا مزاج بن چکا تھا, اور معلقات تو سب سے بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والی بات آپ سمجھیں گے. اور ایسی کوئی عبارت پوچھ کے آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ اس طرح کی جو عبارت ہے, اس طریقے کا جو پیٹرن ہے, وہ کس دور کی شاعری کا ہے. یہ والی جو عبارت ہے, یہی جو عبارت ہے, یہ عبارت پوچھ کے ڈال کے آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ یہ پیٹرن کس دور کی شاعری کا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں, وَكَانَتْ سَهْلَةَ الْحِفْظِ وَتَكُونَ هَذِهِ الْمُعَلَّقَاتِ مِنْ مُحَبَّتِهِ لَهُ شِعَارُهُ الْخَاص. ٹھیک ہے, یعنی یہ آسان, ان کو یاد کرنا کافی آسان ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے ان میں محبت کا کافی اچھے طریقے سے تذکرہ کیا جاتا تھا, خاص طور پہ محبت کا تذکرہ کیا جاتا تھا. پھر یہاں پر انہوں نے کیا بات کی ہے, ابھی کچھ تذکرہ آئے گا. جیسے ہم نے کہا کہ کعبے کی دیواروں پر لٹکا دیا جاتا تھا. جمہوریت کا اور راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ ان کو لٹکانا ثابت ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے لٹکانے کا انکار کیا ہے. وہ عبارت ابھی ہم دیکھیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹوٹل جو معلقات ہیں وہ کتنے ہیں, 7. لیکن ہم الگ الگ چیزوں میں, الگ الگ جگہوں پہ کہیں دیکھیں گے کسی نے 8 کر دیے ہیں, کسی نے 9 کر دیے ہیں, کسی نے کتنے کر دیے ہیں. لیکن حقیقت میں کیا ہے, 7 جو ہیں بالکل مشہور ہیں. پھر اس کے بعد 3 اس میں ایڈ کر دیے گئے ہیں, 3 اس میں
ایڈ کر دیے گئے ہیں تو ٹوٹل کیا ہے السبع المعلقات ہم بولتے بھی ہیں یا المعلقات السبع جو ہے ہم اس کو بولتے بھی ہیں اور کبھی کبھی ہم معلقات العشر بھی بولتے ہیں. اور معلقات السبع میں کون آئے گا؟ معلقات العشر میں جو 3 کا اضافہ ہوگا وہ کن کن کا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ابھی یاد کرانے کی کوشش کریں گے. اور معلقات کے شعراء کی جو ایک ترتیب ہے وہ ترتیب بھی ایک نیمونکس کے ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ترتیب کا یاد کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ المعلقۃ الرابعہ کس کا ہے, المعلقۃ الرابعہ کس کا ہے, کوئی بتا پائے گا؟ نیا بچہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی بتا پائے گا, لیکن پھر بھی کوئی ٹرائی کرے. المعلقۃ الرابعہ کس کا ہے؟ جی بولے, نہیں پتا کسی کو؟ ملی لبید بن ربیعہ. ہاں لبید بن ربیعہ کا. ٹھیک ہے, کس نے بولا یہ؟ عبد الرحمن. ٹھیک ہے, یہ لبید بن ربیعہ کا بالکل صحیح بات ہے. لبید بن ربیعہ کا چوتھا معلقہ ہے, تو میں انشاءاللہ وہ یاد کرا دوں گا. تو یہاں پر دیکھیں یہ والی عبارت آپ کے ایگزام میں آنے کی ہے, ان حماد الراویہ ہوا اول من جمع القصائد السبع الطوال. ٹھیک ہے, معلقات کو جمع کرنے والے پہلے بندے کون ہیں؟ حماد الراویہ. کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے حماد الراویہ کے بارے میں کہ حماد الراویہ کس دور کے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں معلقات سے تعلق ہے تو عصر جاہلی کے. یہ عصر جاہلی کے نہیں ہے, یہ آپ کے عصر عباسی سے تعلق رکھتے ہیں. کہاں سے؟ عصر عباسی سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے معلقات کو کہہ لیا گیا, پھر اس کے بعد ان کو الگ الگ جگہوں پہ لکھا ہوا ہوگا, بعد میں جا کے انہوں نے اس کی تدوین کری ہے, یا بعد میں جا کے اس کی تدوین کری ہے, اس کو جمع کیا ہے, ایک ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے حماد الراویہ. حماد الراویہ نے معلقات کو جمع کیا ہے اور ان کا نام کیا رکھا ہے؟ سبع الطوال. یہاں سے بھی ایک کوشچن پوچھا جا چکا ہے معلقات کے نام سے. کیا سا کوشچن پوچھا گیا کہ لیس من اسماء المعلقات, تو آپ یاد رکھو یہاں پر ایک نام کیا ہے؟ السبع الطوال. پھر اس کے بعد سمود کا نام بھی ان کو دیا گیا, اسی طریقے سے ان کو مدحبات کا بھی نام دیا گیا. معلقات تو ہیں ہی, یہ 4 نام آپ ضرور یاد کریں گے, السبع الطوال, المدحبات, السمود, المعلقات. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ 4 نام یاد کریں گے کیونکہ آلریڈی یہاں سے کوشچنس آ چکے ہیں. پھر اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں, اب ایک دوسرا معنی, اس سے پہلے ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ معلقات علقا یعلق تعلیقا سے ماخوذ ہے, جس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو لٹکا دیا گیا تھا. اب دوسرا معنی یہاں پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں, المعلقات لغت من العلق, لغت میں یہ علق سے ماخوذ ہے. علق کیا ہوتا ہے؟ وہی المال الذی یکرم علیک, اور یہ وہ مال ہے جس کو آپ پر خرچ کیا جائے, آپ کو دیا جائے. اور علق کیا ہوتا ہے؟ وہو النفیس من کل شیء, کسی بھی چیز کا سب سے عمدہ حصہ, عمدہ پارٹ جو ہے وہ علق کہلاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ بل حدیث حذیفہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فما, یا کسی اور نے بھی فرمایا ہوگا, فما بال هؤلاء الذين يسرقون اعناقنا, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ تو ہمارا سب سے اچھا مال چرا کے لے جاتے ہیں. ان لوگوں کو کیا ہو گیا, یہ تو ہمارا سب سے اچھا مال چرا کے لے جاتے ہیں. تو اعناق مانا نفائس و اموالنا, نفیست کے معنی بھی ہوتے ہیں عمدہ کے. کیا؟ عمدہ کے, یہ ہمارے سب سے عمدہ مال چرا کے لے جاتے ہیں. تو دیکھو اب چاہیں معلقات چاہے لٹکانے سے ماخوذ ہو تب بھی معنی میں فٹ بیٹھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ لٹکایا گیا. اب چاہے علق سے ماخوذ ہو یعنی عمدہ کے معنی میں, تو عمدہ تو ہے ہی بھائی صاحب, نفائس, ٹھیک ہے, اشعار العرب ہے, سب سے عمدہ اشعار ہیں. تو دونوں معنوں سے لیا جائے, چاہے عمدگی کے معنی میں چاہے لٹکانے کے معنی میں, دونوں معنی اس کے وجہ تسمیہ پہ فٹ آتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ان دونوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, بس اتنا کافی ہے. اس کے بعد انہوں نے وہی بات کی ہے کہ یہ 7 بھی ہیں, اور اسی طریقے سے یہ آپ کے کتنے بھی ہیں. میں حالانکہ مجھے ایک چیز کا تذکرہ پہلے کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ ختم ہو جائے تو دوبارہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. تو لٹکانے کا جو تذکرہ کیا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُنْكِرُ تَعْلِيقَهَا عَلَى الْكَعْبَةِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ قَائِمٍ وَلَا حُجَّةٍ مُقْنِعَةٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ کہاں کی عبارت ہے؟ حسن زیاد کی عبارت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُنْكِرُ تَعْلِيقَهَا, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو کعبے پر نہیں لٹکایا گیا, کعبے کے پردوں پر یا کعبے کی دیواروں پر, کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, چنانچہ متقدمین میں سے کون ہے؟ ابو جعفر النحاس, ابو جعفر النحاس. اور متاخرین میں سے کون ہے؟ یہ جرمن مستشرق نولڈکے. ٹھیک ہے, نولڈکے. اور یہ ایک کوشچن آ چکا ہے, یہاں تک کہ یہ بھی پوچھا گیا کہ نولڈکے یہ کون ہے, المانی ہے کون ہے, ٹھیک ہے, جاپانی ہے کہ المانی ہے, یہ جرمن ہے یا انگریز ہے, کون ہے, ٹھیک ہے, فرینچ ہے. تو یہ سوال آ چکا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کو غور کرنا ہوتا ہے, اور سمجھو کہ ہم ہی لوگ ہیں جو آپ کو بتانے والے ہیں کہ ان چیزوں پہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو 2 لوگوں نے معلقات کے خانہ کعبہ پر لٹکانے کا انکار کیا ہے.
ان میں سے متقدمین میں سے یعنی پرانے لوگوں میں سے ابو جعفر النحاس ہیں جو کہ 338 کے ٹائم کے ہیں، اور اسی طریقے سے نئے لوگوں میں سے ماڈرن پیریڈ کے متاخرین میں سے مستشرق المانی کون ہے؟ نولڈ کے، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ پہ معلقات کو نہیں لٹکایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی ان کی صحیح بات نہیں ہے۔ پلیز شیئر دا PDF فائل۔ کہاں شیئر کریں بتائیں؟ شیئر نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ معلقات میں امپورٹنٹ چیزیں کیا آپ کو یاد کرنا ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیں 7 معلقات کا تذکرہ ہے، ان کے آپ پورا میں نے نہیں لکھا ہے لیکن پورا جو ہے آپ یاد کر لینا، ٹھیک ہے، پورا یاد کرنا آپ کی مدد کرے گا، اور ڈائریکٹلی یہاں سے پہنچ لیا جاتا ہے کہ یہ والا جو ہے مطلب کس کے معلقہ کا ہے، یہ والا مطلب کس کے معلقہ کا ہے، یہ والا مطلب کس کے معلقہ کا ہے۔ آگے آپ پورا لکھ لینا یا یہاں پہ پورا لکھ لینا، ٹھیک ہے، اس کو پورا شیئر کر لینا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ آگے پورا کر لینا۔ تو قفا نبکی، امر القیس کے جو معلقے کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ قفا نبکی من ذکرہ حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی، اس کو آپ نے یاد کر لیا، یہ یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد طرفہ بن العبد کا کیا ہے؟ لخولۃ اطلال ببرقۃ سہمدی، لخولۃ اطلال ببرقۃ سہمدی، طرفہ بن العبد کا ہے۔ اسی طریقے سے آذنتنا ببینہا اسماء، حارث بن حلزہ کا ہے، پورا یاد کر لینا۔ یہ آپ کا مشہور ہے امن ام اوفا دمنۃ لم تکلمی بحومانۃ الدراج فالمتلثمی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے عمرو، آپ کس کا یاد کریں گے؟ زہیر بن ابی سلمہ کا، اور اسی طریقے سے عمرو بن کلثوم کا الا حبی بصحنک فاصفحینا ولا تبقی خمور الاندرینا هل غادر الشعراء من متردمی، انتر بن شداد کا ہے، اور لبید بن ربیعہ کا ہے افت الدیار محلها فمقامها۔ دیکھیں اب میں کچھ چیز شروع کر رہا ہوں آپ کو، اور یہ یقیناً آپ کے لیے انٹرسٹنگ لگے گی۔ اس سے پہلے جو اور 3 7 + 3 جو ہیں، جو ٹوٹل 10 بنتے ہیں، ان کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ 3 کون ہیں؟ آپ کے عاشا ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لینا، عبید بن ابرس ہیں، نابغہ ذبیانی ہیں۔ نابغہ ذبیانی سے کافی کوشچن پوچھے جاتے ہیں کیونکہ یہ ناقد کے طور پہ بھی آتے ہیں۔ چونکہ جب ناقد کے طور پہ آتے ہیں، ایک ناقد بھی ہیں، ایک شاعر بھی ہیں، اور جب ہم النقد فی العصر الجاہلی پڑھتے ہیں تو نقد کے طور پہ ان کے کافی واقعات ہیں، کافی قصے ہیں، جہاں پر کبھی انہوں نے حسان بن ثابت پہ کمنٹ کیا، کہیں پر انہوں نے آپ کا خنسا پہ کمنٹ کیا، کہیں پر عاشا پہ کمنٹ کیا، کہیں پر آپ نے کسی اور پہ کمنٹ کیا، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے کافی ان کے بارے میں کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو نابغہ ذبیانی پر خاص دھیان رکھنا ہے۔ تو جو 7 + 3 معلقات ہیں ان میں سے دیکھتے ہیں ود حریرۃ ان الرکب مرتحل، یہ عاشا کا ہے، لامیہ ہے۔ اسی طریقے سے اغفر من اہلہ ملحوب، یہ عبید بن ابرس کا ہے، عبید، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یا دار میت بالالیاء فالسند، یہ آپ کا نابغہ ذبیانی کا ہے۔ جی سید پوچھیں، سعید۔ جی سر، یہ سبع معلقات میں جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ان کے کلام کی شروعات کے اشعار ہیں نا جی ہر ہاں شاعر کے، اسی کو مطلع بولتے ہیں، اسی کو آپ کا مطلع بولتے ہیں، جہاں پہ معلقات یعنی جو شروعات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہی اسی کو ہم پڑھ رہے تھے یہاں پر۔ جی کلیئر ہے؟ میں تھوڑا سا یہ اسکرین یہ والی ہٹاتا ہوں۔ یہاں پہ سمجھنے کی اب کوشش کریے گا، میں معلقات میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، معلقات میں آپ کو کتنا پڑھنا ہے، اور اس کو میں لکھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں معلقات کا نام، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ کا ہو گیا امر القیس کا۔ پہلے ترتیب یاد کرا دیتا ہوں۔ اچھا، تو ترتیب کیا ہے؟ میرے پاس ایک نیمونکس ہے، گرچہ عجیب نیمونکس ہے، اور میں نے اس ٹائم 2 نیمونکس بنائی تھی، بچوں کو 2 نیمونکس بنا کے دی تھی، لیکن اگر یہ بھی تھوڑی بہت کام کر جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ میں نے کیا بنایا تھا؟ اپنی طرف زہر لانا اتنا، اس کو ہندی میں کیا تھا، اصل میں نے ہندی مان کے، اتنا آسان نہیں ہے، یہ ہندی کر کے کیا تھا اصل میں نے، ٹھیک ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو بڑا اچھا بن جاتا ہے، یہاں تک، یہ 4 تک۔ الف سے اپنی سے کیا نکال لو گے آپ؟ امر القیس، امر القیس، طرف سے طرفہ، زہر سے زہیر، لانا سے لام سے لبید، لام کے لبید نکال لو۔ پھر اس کے بعد اتنا، میں نے اتنا بتایا نا، او، تو اس سے کیا نکال لو؟ عمرو بن کلثوم، 5واں ہے، کافی مشہور ہے، ان کا کافی ذکر کیا جاتا ہے، عمرو بن کلثوم۔ اور آسان سے آپ انترا نکال لو، میں نے بتایا نا، میں نے ہندی میں سوچا تھا، ٹھیک ہے، تو اتنا آسان سے آپ انترا کا نکال لو۔ چھٹا کس کا ہوگا؟ انترا کا۔ اور نہیں ہے سے ہے لاسٹ والا ہے سے حارث بن حلزہ، حارث بن حلزہ
अलियशकुरी। इस तरीके से आपको इंशाल्लाह तरतीब हो जाएगी। अपनी तरफ जहर लाना, तो अपनी तरफ जहर लाना, यहाँ से तो 4 तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको कि कौन होगा, इमरुल कैस होगा, तरफा होगा, जुहैर होगा, लबीद होगा। उसके बाद जो उतना आसान नहीं है उतना से आप आमिर बिन कुलसूम निकाल लो, आसान से अंतरा निकाल लो, और है से आपका हारिस बिन हिल्लिजा निकल जाएगा। ये तरतीब आपको याद करना है पहली बात तो, क्योंकि मैंने पूछा अगर मैं पूछ लूं छठा मुअल्लका किसका है तो बताना भाई साहब जी, छठा मुअल्लका किसका है, इसको लिख लेना। ये वाला जो अरबी उर्दू की इबारत है, बंगाली में लिख सकते हो जी, अंतरा बिन शद्दाद का है। ठीक है, किसका है आपका, अंतरा बिन शद्दाद का है। उसके बाद मुअल्लकात में आपको कितनी चीजें याद करना होंगी। सबसे पहले आपको याद करना होगा मतला, एक चीज ये हो गई। फिर उसके बाद आपको याद करना होगा काफिया, ठीक है, एक चीज ये हो गई। उसके बाद आपको याद करना होगा बहर, तीसरी चीज ये हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहां पर याद करना होगा अदद। ठीक है, अदद, मतला, काफिया, अल बहर, अल अदद। इसके अलावा और कुछ भी है जी? तो इमरुल कैस हैं आपके, जुहैर हैं। ठीक है, मैं तरतीब से बोलता हूँ, इमरुल कैस हैं, तरफा हैं, कबीला सर, तो कबीला कबीला वो तो शख्सियत में आ जाता है, वो मुअल्लके से ताल्लुक नहीं रखता है। कबीला जो है वो आपका शख्सियत से ताल्लुक रखता है, आपका उससे ताल्लुक नहीं रखता है। तो मतला जरूर याद करके जाए, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी रिसेंटली भी हमने देखा है, ये नहीं कहेंगे कि पुरानी बातें हैं ये तो। ठीक है, तो मतला भी याद करें। इससे पहले हमने तमाम मतले देखे। इमरुल कैस का क्या है आपका, किफान अबकी मिन जिक्र हबीबी व मंजिली। फिर उसके बाद काफिया को भी याद करना होता है। तो काफिया जो है इमरुल कैस की अगर बात करें तो इमरुल कैस का क्या है, लामिया। इमरुल कैस का क्या है, लामिया। और लामिया आपका किसका है, आशा का भी लामिया है। ठीक है, आशा का भी आपका लामिया है। ये किसकी बात हो गई, काफिया की बात हो गई। काफिया लामिया दो लोगों का है, एक आपका किसका है, इमरुल कैस का, और इसी तरीके से आशा का। ये दो चीजें लिख लें एक तरफ काफिये में। ठीक है, इसी तरीके से फिर उसके बाद हम देखेंगे जुहैर इब्न अबी सलमा का क्या है, तो जुहैर इब्न अबी सलमा का मीमिया है। जुहैर इब्न अबी सलमा का क्या है, मीमिया। काफिया क्या है इनका, मीमिया। अब काफिया मीमिया किसी और का भी है, काफिया मीमिया किसी और का भी है। तो काफिया मीमिया किसका है, तो काफिया मीमिया आपका अंतरा बिन शद्दाद का भी है। किसका है, अंतरा बिन शद्दाद का है। जी बोले नहीं, ठीक है, काफिया किसका है, अंतरा बिन शद्दाद का है। ये मीमिया किसका हो गया, दो लोगों का, एक आपका तरफा, एक जुहैर इब्न अबी सलमा का, अंतरा बिन शद्दाद का। लामिया किसका हो गया, एक आपका इमरुल कैस का हो गया, एक आपका आशा का हो गया। ठीक है, ये चार मुअल्लकात को हमने यहाँ पर घेर लिया है। फिर उसके बाद अब डबल शायद किसी का आएगा भी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका किसका, तरफा बिन अल अब्द को हम देखते हैं। तरफा बिन अल अब्द को, तरफा बिन अल अब्द का क्या है, दालिया। तरफा बिन अल अब्द का क्या है, दालिया। तो दालिया आपका नाबिगा जुबियानी का भी है। दालिया किसका है, नाबिगा जुबियानी का भी है। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से याद करोगे। तो छह आपके काफिये यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। इसी तरतीब से लिख भी लेना, काफिये की अलग बना लेना। ठीक है, थोड़ा सा ये इजी सिंप्लीफाई करना होता है, वही कह रहा हूं मैं। डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके अपने याद करने की अलग अंदाज में लिख लो। लामिया दो लोगों का, इमरुल कैस का, आशा का। मीमिया दो लोगों का, आपका जुहैर इब्न अबी सलमा का, अंतरा बिन शद्दाद का। दालिया दो लोगों का, एक तरफा बिन अल अब्द का और नाबिगा जुबियानी का। उसके बाद हम दूसरे लोगों को देखें तो हमें मिलेगा अमर बिन कुलसूम का क्या है, नूनिया, मशहूर है। अमर बिन कुलसूम का क्या है आपका, नूनिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें आपका लबीद बिन रबिया का क्या हो जाएगा। ठीक है, लबीद बिन रबिया का क्या होगा। और इसी तरीके से आपका हारिस बिन हिल्लिजा का क्या होगा, हारिस बिन हिल्लिजा का क्या होगा जी, लबीद बिन रबिया का क्या होगा, हाइया होगा। हाइया। ठीक है, हाइया होगा। और उसके बाद हारिस बिन हिल्लिजा का हमजिया होगा, हारिस बिन हिल्लिजा का हमजिया होगा, और लबीद बिन रबिया का हाइया हो जाएगा। ये इजी है बिल्कुल। ठीक है, बहुत इजी है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पहले तो 6 जोड़े आप यहाँ बना लो, लामिया, मीमिया, दालिया, नूनिया। अमर बिन कुलसूम का बिल्कुल अलग है, इनका बहर भी अलग आता है, बुहूर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो उबैद बिन अबरस रह जाते हैं, उबैद बिन अबरस। ठीक है, तो उबैद बिन अबरस का क्या है, बाइया, जो कि मैं उनके नाम से निकालता हूँ, बा जो इनका उबैद है, उबैद यहां से निकाल लीजिए कि इनका बाइया है। ठीक है, उबैद बिन अबरस का बाइया है, इनका क्या है, बाइया। तो काफिया भी याद करना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली यहां से पूछा जाता है। और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो कहां पे ये हेल्प करता है, हेल्प यहाँ पे करता है कि माना शेर जाहिली का कोई शेर आपसे उठा लिया गया और उसका काफिया लामिया है,
تو آپ کس کی طرف جاؤ گے؟ آپ موسٹلی آپ جاؤ گے کہ یا تو امرؤ القیس کا ہوگا یا عائشہ کا ہوگا. اگر کسی کا دالیہ ہے تو آپ جاؤ گے یا تو طرفہ کا ہوگا یا نابغہ ذبیانی کا ہوگا. تو کوشچن کو آنسر کرنے میں آپ کی ہیلپ ہو جائے گی، گرچہ آپ سے ڈائریکٹلی نہ بھی پوچھا جائے. تو یہ ہم نے قافیے کی بات کی. کس کی بات کی؟ قافیے کی بات کی. تو مطلع کو ہم نے دیکھ لیا، ہم نے قافیے کو دیکھ لیا، اور یہ چیزیں آپ کو یاد کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم بحر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. کس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے؟ بحور کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ کافی ایزی ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. ایک بحر آتا ہے بحر طویل. کیا آتا ہے؟ بحر طویل. اس بحر طویل میں جو شروعاتی 3 لوگ ہیں، بتانا وہ کون ہیں شروعاتی 3 لوگ؟ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب کے حساب سے شروعاتی 3 لوگ کون بنتے ہیں؟ امرؤ القیس، طرفہ بن زہر بن ابی حمزہ. امرؤ القیس، امرؤ القیس، طرفہ بن عمرو، طرفہ دونوں. طرفہ پلس زہیر. اب یہ شروعاتی جو 3 لوگ ہیں تینوں کا بحر طویل میں ہے. شروعاتی جو 3 لوگ ہیں تینوں کا بحر طویل میں ہے. اپنی طرف زہر لانا اتنا آسان نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا اپنی طرف زہر جو شروعات کے تینوں ہیں وہ آپ کے بحر طویل میں ہے. یہ ہو گیا 3 ہو گئے آپ کے. بچے ہی کتنے ہیں؟ 2 اور دیکھ لیتے ہیں. ایک آتا ہے بحر کامل میں. بحر کامل میں 2 لوگوں کا ہے. ایک کس کا ہے آپ کا؟ انترا بن شداد کا. انترا بن شداد کا پلس لبید بن ربیہ کا. لبید بن ربیہ کا. جی پلیز ڈیفائن بحر. ہاں تو یہ علم العروض کی بحر ہے. مانا ایک پیٹرن بنا ہوتا ہے شعر میں کہ ہمیں شعر اس پیٹرن پہ کہنا ہے. ابھی صرف یاد کر لیے گا، رٹا کر لیے، کیونکہ وہ تو ایک الگ پوری بحث ہے. علم العروض جو 5واں یونٹ ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے. ابھی یہاں پہ صرف رٹنے کی کوشش کریں، باقی کافی ہے. علم العروض میں اس کو سمجھایا جائے گا بحر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے بنتا ہے. فاعل 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 فاعل، ٹھیک ہے. فاعل مفاعل فاعل مفاعل، یعنی ایک وزن ہوتا ہے، اس وزن پہ شاعری کہی جاتی ہے. تو بحر طویل کا ایک الگ وزن ہے فاعل مفاعل فاعل مفاعل. بحر کامل کا الگ وزن ہے متفاعل متفاعل متفاعل. ٹھیک ہے، اس طریقے سے وزن ہوا کرتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ علم العروض کے 5ویں باب میں انشاءاللہ ہم اس کو بتائیں گے. ٹھیک ہے ضیا؟ ہاں تو یہ بحر طویل کے 3 ہو گئے، بحر کامل کے 5 ہو گئے. اب تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ جملہ بولوں گا جو آپ کو شاید آپ کی میموری کو اچھا کر دے گا. انترا بن شداد ایسے انسان ہیں جن کو اکیلا رہنا پسند نہیں ہے. انترا بن شداد ایک ایسے انسان ہے جو کہتے ہیں میں اکیلا نہیں رہوں گا. تو چنانچہ ہم نے قافیہ میں دیکھا تھا، تو قافیہ میں یہ کس کے ساتھ مل گئے تھے؟ زہیر بن ابی سلمہ کے ساتھ مل گئے تھے. میمیہ ہے نا ان کا قافیہ، تو زہیر بن ابی سلمہ کے ساتھ چلے گئے تھے انترا. اور یہاں پر بحر کی بات کریں تو لبید بن ربیہ کے ساتھ ہو گئے کامل میں. تو اکیلے انسان نہیں ہے. جبکہ ایک دوسرے بھائی ہیں فخریہ والے، جن کو گھمنڈ ہے، اکیلے رہنا چاہتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ہیں آپ کے عمرو بن کلثوم. عمرو بن کلثوم یہ بھائی صاحب بڑی ان میں ایگو ہے، اکیلے رہیں گے ہم. تو اکیلے ہم نے قافیہ میں دیکھا تو قافیہ ان کا نونیہ تھا، تب بھی اکیلے تھے. پھر یہاں پر بحر کی بات کریں تو بحر میں الگ ہی چلے گئے. اتنا الگ چلے گئے کہ موسٹلی اس بحر میں شاعری نہیں کی جاتی ہے. کس میں چلے گئے؟ بحر وافر میں. کہاں چلے گئے؟ بحر وافر میں. تو یہ بھائی صاحب اکیلے رہنے والے ہیں، اور ان کی شاعری فخریہ بھی آپ کو پتا ہے نا. انہوں نے عمرو بن ہند سے کہا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں، ہم بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سامنے تو اچھے اچھوں کی ٹھیک ہے ہوا نکل جاتی ہے. تو یہ بحر وافر میں ہوا عمرو بن کلثوم کا. اس کا ہوا بحر وافر میں. پھر اس کے بعد ہمارے ایک اور بھائی بستے ہیں حارث بن حلزہ الیشکری. حارث بن حلزہ الیشکری کون بستے ہیں؟ حارث بن حلزہ الیشکری. ان کا بس اتنا یاد کر لیں، ہا اور خا. ہا کے بعد خا آئے گا تو یہ بحر خفیف میں ہے. کس میں ہے؟ بحر خفیف میں. ہا کے بعد خا آئے گا، یہ کس میں ہے آپ کا؟ بحر خفیف میں. کس میں ہے؟ بحر خفیف میں. تو یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں، مطالعے میں کوئی دقت نہیں. شروعات کے اگر ہم قافیے کی مطالعے یاد کر لیں وہ تو یاد کرنا پڑیں گے، پورا ایک بیت یاد کرنا پڑے گا. مطلب اس طریقے سے قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی بسخط اللوا بین الدخول فحوملی، یہ پوری ایک لائن آپ کو یاد کرنا پڑے گی جس کو شعر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم قافیوں کی بات کریں تو قافیہ یاد کرنا ایزی ہے کہ وہاں پر لامیہ ہے. لامیہ 2 لوگوں کا ہے، امرؤ القیس کا ہے، عائشہ کا ہے. پھر اس کے بعد میمیہ ہے تو میمیہ 2 لوگوں کا ہے، انترا کا ہے، زہیر بن ابی سلمہ کا ہے. دالیہ ہے تو دالیہ 2 لوگوں کا ہے، نابغہ ذبیانی کا ہے، طرفہ بن العبد کا ہے. پھر اس کے بعد یہ 6 ہو گئے اور 4 لوگوں کا تھوڑا سا الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، کسی کا ہائیہ ہے، کسی کا حمزیہ ہے، کسی کا بائیہ ہے، تو کسی کا نونیہ ہے. ہمارے امرؤ القیس ہمارے عمرو بن کلثوم بھائی
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بحر طویل. پھر بحور کی جب ہم نے بات کی تو بحور میں ہم نے دیکھا ایک بحر طویل آتا ہے جو 3 لوگوں کا ہے, امر القیس, طرفہ, زہیر. پھر بحر کامل کی بات کی تو ہمیں پتہ چلا بحر کامل 2 لوگوں کا آتا ہے, ایک انطرا بن شداد کا آتا ہے, لبید بن ربیعہ کا آتا ہے. جہاں سے ہمیں ایک نیچر بھی پتہ چلا کہ انطرا بن شداد کو اکیلے ہوٹل جانا پسند نہیں ہے, اکیلے کچھ کھا کے آ جانا پسند نہیں ہے کہ اکیلا جاؤں گا, یہ میری بھی تھوڑی فطرت ہے, اکیلے جانا اچھا نہیں لگتا, تو ان کو اکیلے جانا پسند نہیں ہے, یہ کہیں گے ہم کسی کے ساتھ رہیں گے. تو انطرا بن شداد کو ہم نے دیکھا قافیے میں یہ جا کر مل گئے زہیر بن ابی سلمہ کے ساتھ, ان کا بھی میمیا, ان کا بھی میمیا, اور اسی طریقے سے انطرا بن شداد یہ مل گئے کس کے ساتھ, لبید بن ربیعہ کے ساتھ, بحر میں, بحر کامل میں. لیکن عمرو بن کلثوم وہ تو بھائی صاحب الگ رہنے والے, تو وہ کس میں, قافیے میں بھی نونیا تھا اور بحر وافر یہاں پر آ گئے. اور پھر اس کے بعد ہمارے اکیلے بھائی بستے حارث بن حلزہ الیشکری جو کافی الگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, کافی الگ بھی ہیں, کافی چیزوں میں ہم دیکھیں گے بیچاروں کو بیماری ہوا کرتی تھی ایک نام کی. اور پھر اس کے بعد ان کا جو قافیہ, ان کا جو بحر ہے وہ بحر خفیف ہے, حارث بن حارث, ہاں اور خا, ہاں اور خا, اس طریقے سے آپ تھوڑا سا کر سکتے ہیں, بحر خفیف میں ہے ان کا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے 3 چیزیں دیکھ لی. معلقات میں 3 چیزیں کیا دیکھنے کی ہیں, مطلع, قافیہ, بحر, اور ایک اور تیسری چیز آتی ہے عدد کے نام سے. کس کے نام سے, عدد کے نام سے. اور یہ پورا کا پورا چارٹ آپ بنا لینا, انشاءاللہ فائدہ کرے گا. ایک کوشچن تو سمجھو پکا ہے یہاں سے, پکا ہے یہاں سے, یہ پورا جو والا چارٹ ہے آج کی کلاس سے. تو عدد میں اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو میں عدد آپ کو اس طریقے سے یاد کراتا ہوں کہ سب سے کم تعداد کا جس میں ابیات, عدد کا مطلب کس کے معلقے میں کتنی تعداد ہے. تو ہاں, اس کے علاوہ بھی ایک اور چھوٹ گیا یہاں پر بحور میں. تو بحور میں جو آپ کے معلقات عشر والے ایکسٹرا والے 3 ہیں وہ کون ہیں آپ کے, عبید بن ابرس, عبید بن ابرس, اسی طریقے سے آپ کے نابغہ دبیانی, اور اسی طریقے سے آپ کے آشا. ان کے بحور کی بات کریں تو تینوں بھائیوں کا بحر بسیط میں ہے, تینوں ہی بھائیوں کا بحر بسیط میں ہے, جو کہ ہمارے کام کو آسان کر دیتا ہے, جو کہ ہمارے کام کو آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تینوں کا جو 7+3 ہے جو 10 ہو جاتے ہیں, 10 ہو جاتے ہیں, ان تینوں کا آپ کا بحر بسیط میں ہے. پھر اس کے بعد یہ والی چیز بھی دیکھنے کی آپ کوشش کریں عدد کی. تو عدد میں اس طریقے سے یاد کراتا ہوں, سب سے کم کس کا ہے, زہیر بن ابی سلمہ کا. سب سے کم کس کا ہے, زہیر بن ابی سلمہ کا. تو زہیر بن سلمہ کا کتنا ہے بتانا جی, 59. سر ہاں 59 ہے ان کا. کتنا ہے, 59. سب سے زیادہ کس کا ہے, لابد بن رابعہ. طرفہ بن العبد کا سب سے زیادہ ہے, جن کا ہے 104. طرفہ بن العبد کا ہے 104. کیا, 104. طرفہ بن العبد کا کیا ہے, 104. پھر اس کے بعد اب یہیں پر دوسرا میں کنسپٹ ڈال دیتا ہوں. دوسرا کنسپٹ یہ ڈال دیتا ہوں کہ 2 ہی لوگ ہیں جو 100 کے بار پہنچے ہیں, یعنی 100 کے پاس یا 100 کے پار پہنچے ہیں. وہ 2 لوگ کون سے, ہمارے بھائی صاحب ہیں, ایک عمرو بن کلثوم. کون ہے یہ, آپ کے عمرو بن کلثوم, جن کے کتنے ہیں 100, جن کے کتنے ہیں 100. یہاں پر یہ والا کنسپٹ ڈال دیا. اب یہ 5 لوگ ہو گئے, کتنے ہو گئے, 3 لوگ ہو گئے. اب 2 ٹکڑی میں بنا دیتا ہوں. ایک ٹکڑی بنتی ہے انطرا بن شداد کی, اور ایک بنتی ہے آپ کی امر القیس کی. پھر سے دیکھو, انطرا بن شداد کو اکیلے رہنا پسند ہی نہیں ہے کسی بھی چیز میں. تو انطرا بن شداد کے آتے ہیں 79 اور امر القیس بھائی کے آتے ہیں 80. یہ 2 ٹکڑی میں یہ بنا دیتا ہوں, ایک جوڑی ان دونوں کی, انطرا بن شداد کی اور امر القیس کی. انطرا کہتے ہیں میں کہیں بھی اکیلا نہیں رہوں گا, مجھے اکیلا نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, تو انطرا کے کتنے آتے ہیں 79 اور امر القیس کے 80. انطرا کے 79 اور امر القیس کے 80. پھر اس کے بعد ایک اور جوڑی ہم بناتے ہیں, وہ جوڑی ہوتی ہے آپ کی حارث بن حلزہ الیشکری کی, حارث بن حلزہ الیشکری کی, اور اسی طریقے سے لبید بن ربیعہ کی. بتانا کس کے کتنے ہیں, ہاں ہاں لبید بن ابی 88. کس کے کتنے ہیں بتائیں, لبید بن ابی 88. ٹھیک ہے, تو حارث بن حلزہ کے ہیں آپ کے 85, 85, اور لبید بن ربیعہ کے کتنے ہیں 88. لبید بن ربیعہ کے کتنے ہیں 88, 88. ٹھیک ہے, 85 اور 88. تو اس طریقے سے آپ جوڑی دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ دونوں بالکل قریب میں ہیں, 85, 88 اور 79 اور 80. انطرا بن شداد امر القیس کو ملا دیا. تو اس طریقے سے آپ ان کے عدد کو بھی یاد کر سکتے ہیں, اور یہ کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو چلیے ہم چلتے ہیں جہاں پر ہم بات کر رہے تھے پی پی ٹی سے, اور وہاں پر اب ان کے ٹاپکس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے, اور وہاں پر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز دیکھ لیں, جو معلقات کی شروحات ہیں ان میں سے ایک آپ کی حسین بن احمد الزوزینی کی,
ایک مشہور شرح ہے, یہ نام یاد کریں, زوزونی ان کی. اسی طریقے سے دوسرا ایک خطیبت تبریزی کی بھی آتی ہے, خطیبت تبریزی کی بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی ایک شرح ہے. اور اس کے بعد 2 شرحوں کے اور نام یہاں پر لکھے ہیں, جن میں سے ایک فتح الکبیر المتعال اعراب المعلقات العشر الطوال, وہ کس کی ہے؟ محمد علی طٰہٰ کی. اور اسی طریقے سے ایک اور ہے منتہی العرب, جو کی ہے عبدالعزیز بن محمد الفیصل کی. تو یہ 4 شروحات کو آپ یاد کرنے کی ضرور کوشش کیجئے گا. میں نے بتایا جو امپورٹنٹ ہے وہ سب سے مشہور کون سی ہے؟ زوزونی کی اور تبریزی کی, ٹھیک ہے, زوزونی کی اور تبریزی کی, یہ کافی زیادہ مشہور ہیں, آپ اس کو یاد کریے گا. اس کے بعد ذرا ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, معلقۃ امر القیس. تو معلقۃ امر القیس میں کیا ہے؟ موٹے طور پہ یہاں پر لکھ لیں, ایک تو غزلیہ شاعری ہے. اسی طریقے سے چونکہ سفر زیادہ کرتے تھے تو وصف اللیل یہاں پر پایا جاتا ہے, وصف اللیل. اور اسی طریقے سے وصف الخیل مطلب گھوڑا. سفر کرنے کی وجہ سے, چونکہ رات میں اسفار کرتے تھے تو سفر ہی کی وجہ سے, صرف سفر کی وجہ سے انہوں نے رات کو بیان کیا, رات کے بارے میں لکھا. وہی ہے نا, وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى صُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاءِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي. اسی طریقے سے أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَنْجِلِي, ٹھیک ہے, بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِي. اس طریقے سے لیل کے بارے میں, رات کے بارے میں بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کبھی کبھی گھوڑوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, مِكَرٍ مِفَرٍ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَتَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِي, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہوں پر وقد اقتدی والطیر فی وکناتھا, کئی جگہوں پر انہوں نے گھوڑوں کا تذکرہ کیا ہے. تو موٹے طور پر ان کے 3 ٹاپکس ہیں. کیا ہیں؟ 3 ٹاپکس ہیں. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں, یہ انشاءاللہ فائدہ کریں گے. پھر اس کے بعد امر القیس کا جو معلقہ ہے یہ کافی مشہور معلقہ ہے, اور اسی طریقے سے معلقات میں بھی سب سے مشہور ہے. اور یہ پہلا معلقہ تھا. کیا تھا؟ یہ پہلا معلقہ تھا جو کہ لٹکایا گیا. یہ کس کا تھا؟ آپ کا امر القیس کا. وہی منظومۃ علی البحر الطویل, ہم نے دیکھا یہ بحر طویل میں ہے. کس میں ہے؟ بحر طویل میں ہے. اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ تو تعداد کہیں پر 17, کہیں پر 81, کہیں پر 92, لیکن میں نے لکھا کہ راجح قول کے مطابق 80 آپ مانیں گے. وہ تو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ لکھا ہوتا ہے, لیکن ہم نے آپ کو پورا راجح والا بتا دیا ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ کام کریے گا, باقی اس کو یاد بھی کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کے موضوعات کیا ہیں؟ چنانچہ ٹیلوں پر کھڑا ہونا, ٹیلوں پر گیا کہ یہاں پر رکتے ہیں, روتے ہیں محبوبہ کے گھر پہ جا کے. والغزل القصصی, غزل قصصی کیا ہوتا ہے؟ ایک غزلیہ شاعری کرو آپ اپنے الفاظ کے ذریعہ. ایک غزل کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں کہانی کے ذریعہ غزل کرو. خاص کر اس میں سب سے زیادہ مشہور کون ہے اور جس نوع کو اس نے پروان چڑھایا ہے وہ عمر بن ابی ربیعہ ہیں. وہ کون ہے؟ عمر بن ربیعہ. غزل قصصی میں آپ ان کا امین آل نعم والا جو قصیدہ ہے پورا پڑھ کے دیکھو, پورا ایک سٹوری لگے گی, ناول لگے گی, محبت والی, غزلیہ والی, ٹھیک ہے. ہم نے تو اس کو پڑھا ہے, ہمارے سلیبس میں تھا, تو آپ لوگ بھی اس کو پڑھ کر دیکھنا. اور میں نے بتایا کہ عمر بن ربیعہ کے اسی شعر سے پوچھا گیا تھا یہ کس کا شعر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ضرور پڑھ لینا, تقریباً 40-45 ابیات اس میں ہوں گے. تو غزل قصصی بھی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر انہوں نے گھوڑوں کا تذکرہ کیا ہے, رات کا تذکرہ کیا ہے. اسی طریقے سے جب سفر کرنے جاتے تھے تو شکار وغیرہ کا بھی بیان انہوں نے کیا ہے. تو یہ کچھ موضوعات ہیں جو ان کے یہاں پر ہمیں ملتے ہیں. باقی ان کا کون سے بحر میں ہے؟ تو آپ کا بحر طویل میں ہے. طویل میں 3 لوگوں کا آپ یاد کر سکتے ہیں. قافیہ لامیہ ہے, لامیہ 2 لوگوں کا قافیہ ہے. اسی طریقے سے عاشا کا بھی قافیہ ہے, وہ یاد کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس میں اس قصیدے کے اندر بہت سارے واقعات کا تذکرہ کیا ہے, ٹھیک ہے. خاص طور سے غزل کا ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, غزلیہ اصل ہے. پھر اس کے بعد وصف کی طرف جاتے ہیں. تو یہ کچھ موضوعات ہیں موٹے موٹے طور پر جو میں نے آپ کو وہاں پر شروع میں بتایا, اور اسی طریقے سے اس میں بھی یہاں پر ذکر ہوا ہے. باقی یہاں پر دیکھیں, جو ایک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے معلقہ کیوں کہا, تو معلقے کے کہنے کی وجہ بتاتے ہیں کہ جو تالاب میں جو واقعہ ہوا تھا, اور کئی بار اس کے سوال بھی پوچھا جا چکا ہے, ٹھیک ہے. غدیر جو ایک تالاب ہوا کرتا تھا, وہاں پر ان کی حبیبہ جو عنیزہ ہوا کرتی تھی, ان کے ساتھ جو واقعہ آیا اس کی وجہ سے, جس غدیر کا نام کیا تھا؟ دار جلجل جس تالاب کا نام تھا, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ کا انہوں نے یہ قصیدہ کہا تھا. یہاں پر دیکھیں, ان امر القیس کان یعشق عنیزہ, امر القیس عنیزہ سے محبت کرتے تھے. اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جو محبوبہ تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ تالاب میں نہانے چلی گئی, تو انہوں نے کیا کیا, ان کے کپڑے لے کے بھاگ گئے, کہا اب ایسے ہی نکلو. پھر اس کے بعد جو پورا قصہ ہے, اور جس کو امر القیس نے اس طریقے سے کہا بھی ہے, رب یوم لک منہن صالح, ٹھیک ہے, رب یوم لک منہن صالحی
वला सियमा यौमन बिदारति जुलजुली, वला सियमा यौमन बिदारति जुलजुली, उसका तस्करा किया है। तो ये आप इस वाक्य को भी अच्छे तरीके से याद करेंगे। और कभी कभी हमारा यूजीसी में या एमए में कभी सवाल आता है कि ये गदीर के माना क्या होते हैं, गदीर के माना क्या होते हैं, या कभी आया दारते जुलजुल क्या था, ये अभी जल्दी आया कि सूक था, ये बाजार थी, या गदीर था, या क्या था, ये भी आपका एक सवाल बन चुका है। तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से इसको भी याद करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने जो शिकार वगैरह की हैं उनका भी तस्करा किया है। वक़द इश्तमलत हादिल मुअल्लक़ा अला अग़राज़ मुतनव्विआ युमकिनु रद्दुहा इला सलासति उमूर। मोटे तौर पर 3 किस्मों में इनके मुअल्लक़े को बांटा जा सकता है। नंबर 1 गजल में है, गजल में तशवीब में उसमें क्या क्या तस्करा किया है वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद घोड़ों का तस्करा, इसी तरीके से वस्फ़ुत तबिया, तबीयत के बारे में भी इन्होंने, तबीयत मतलब नेचर के बारे में, जहां पर पहाड़ों के बारे में, सहारा के बारे में, बारिश हो रही है, सैलाब के बारे में, उनके असर क्या पड़ते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है बंदों पे, ठीक है, इन चीजों का तस्करा किया है। तो मोटे तौर पर मुअल्लक़ात का ये मुअल्लक़ात इम्रुल क़ैस का जो मौजू है गज़ल व तशवीब, जिससे शुरुआत होती है। फिर उसके बाद घोड़ों का तस्करा, वस्फ़ुल लैल को भी उसमें ले सकते हैं, और इसी तरीके से वस्फ़ुत तबिया, इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे मुअल्लक़ा तो इम्रुल क़ैस के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का मुअल्लक़ा, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का मुअल्लक़ा अगर मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूं, असल जो मुअल्लक़ा है वो आपका जंग में किसी ने सुलह कराई थी, जो कल हमने हर्ब दाहिस वल गबरा को अच्छे तरीके से देखा था कि हर्ब दाहिस वल गबरा में हारिस बिन औफ और हरम बिन सनान ने जो है आपकी सुलह कराई थी। ये 2 नाम याद करना, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। हारिस बिन औफ और हरम बिन सिनान ने सुलह कराई थी, जिनकी तारीफ में ज़ुहैर इब्न अबी सलमा ने ये मुअल्लक़ा कहा, जिनकी तारीफ में ज़ुहैर इब्न अबी सलमा ने आपका ये मुअल्लक़ा कहा। चुनांचे अरब की आदत के मुताबिक इन्होंने आपका गजल से शुरुआत की कि गजल से मैं अपनी महबूबा के घर पे पहुंचा, 20 साल बाद पहुंचा और मैं पहचान तक नहीं पाया। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा हुआ, उसके घर में ये मिंगनियां पड़ी हुई थी, ये पड़ा हुआ था, वो पड़ा हुआ था, ठीक है, जैसे यहाँ पर 20 साल पहले कुछ पकाया गया हो, तो उस तरीके से उन्होंने वहां से शुरुआत की है। फिर उसके बाद ये अपने असल मौजू पर आ जाते हैं। असल मौजू क्या है कि इन 2 सरदारों ने यमीनन लनिअमत सय्यदानी अंतुमा, ठीक है, तुम अच्छे लोग हो जिन्होंने सुलह कराई इन लोगों के दरमियान, जबकि पूरा ये अपना अज़्म मुसम्मम और इरादा कर चुके थे कि हम एक दूसरे की बैंड बजा देंगे और बहुत कुछ लड़ाई खून खराबा हो भी चुका था, लेकिन आपने उसको ठंडा किया। और उसके बाद ये क्या आते हैं कि जंग के बारे में बयान करते हैं। लोग जंगों में तो पड़ जाते हैं, लोग लड़ाइयां तो कर लेते हैं, लेकिन लड़ाइयों का क्या अंजाम होता है, वमल हर्बु इल्ला मा ज़ुफ़्तुम, ठीक है, और इस तरीके से पूरा आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आखिर में जो इनकी अंदर से जो इनकी तरबियत थी, इनके जो मामू से इन्होंने सीखा था, बशामा इब्न अल-गदीर जिनसे हिकमत की बातें सीखी थी, हिकमत की शायरी सीखी थी, तो तकरीबन आखिर में काफी अशार ये हिकमत के मुताल्लिक कहते हैं। उन अशार को भी पढ़ना आपके लिए जरूरी बन जाता है, क्योंकि वहां से पूछ लिया जाता है कि ये शेर किसका है। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही सर, बहुत अच्छी आ रही। हाँ जी बिल्कुल सर। जी जी। तो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का जो मुअल्लक़ा है वो तीसरा मुअल्लक़ा है, और ये तरतीब में आपको अच्छे तरीके से याद करा चुका हूँ, निमोनिक्स दी है, अपनी तरफ जहर लाना उतना आसान नहीं है। तो इम्रुल क़ैस तरफा ज़ुहैर, लबीद बिन रबिया, अम्र बिन कुलसूम, अंतरा बिन शद्दाद और हारिस बिन हिल्ल अल-अशकुरी, इन 7 को याद करेंगे। तो मुअल्लक़ा सालिसा किसका है, राबिया किसका है, खामिसा किसका है, सादसा किसका है, साबिया किसका है, सब का सब आपके लिए ईजी हो जाएगा। इनका मुअल्लक़ा 59 अशार पर मुश्तमिल है, मीमिया है, और मीमिया आपका अंतरा बिन शद्दाद का भी है, बहरे तवील में है, ठीक है। ये तीसरा मुअल्लक़ा है। इस मुअल्लक़े में है क्या, लिमदह मुस्लिहीनी या मुस्लिहीना, ठीक है, उन मुस्लिहीन की मदह इन्होंने की है। असलहू बैना अब्स बैना बनी अब्स व बैना बनी जुबियान, ठीक है, जिन्होंने अब्स और बनी जुबियान के दरमियान जो जंग हो रही थी, उन दोनों के दरमियान उस जंग को खत्म कराया, उनके दरमियान सुलह कराई, यहाँ तक कि अपना खर्चा भी किया। और कितना खर्चा किया इन्होंने, 3000 ऊंट की दियत दी अपनी तरफ से जो भी मकतूलीन थे। और ये सवाल आ चुका है कि कितने हजार ऊंट की दियत दी, ठीक है, ये आपका सवाल आ चुका है। लक़द नज़मा ज़ुहैर मुअल्लक़तहु अला इथ्र इंतिहाइल हर्ब बैन क़बीलति अब्स व ज़ुबियान, चुनांचे जंग हुई हर्ब दाहिस वल गबरा। तो ये भी याद रखना कि आपका जो ज़ुहैर का मुअल्लक़ा है वो किस जंग के बारे में है, दाहिस वल गबरा के बारे में। वो जंग जो कि अब्स व ज़ुबियान के दरमियान हुई थी। तो पहले जंग हुई, फिर उसके बाद सुलह कराई गई, फिर उसके बाद इन्होंने ये मुअल्लक़ा कहा। वकान अल गर्ज़ु मिनहा, इनका मुअल्लक़ा कहने की असल वजह क्या थी कि जिन लोगों ने सुलह कराई है इन दोनों कबीलों के दरमियान, उनकी तारीफ करना और बताना कि कितना बड़ा काम तुमने किया है। फिर उसके बाद लोगों को भी समझाना कि जंगों में तुम पड़ जाते हो, ये जंगों में पढ़ना आसान नहीं है, तुम नहीं देखते
کہ اذل حرب نشبت، ٹھیک ہے، کیا کیا اس کے انجام ہوتے ہیں، کیا کیا خون خرابہ کر دیتی ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے لوگوں کا. ودعا فیہ الی السلام، اور انہوں نے وہاں پر لوگوں کو بلایا ہے کہ امن و شانتی کی طرف آؤ، یہاں پر اسٹیبلٹی اور اس طریقے سے پیس قائم کرو. یہ جنگوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اسی میں انسان کی سعادت ہے، اسی میں انسان کی خوش وقتی ہے. پھر اسی طریقے سے آخر میں جا کر زہیر نے اپنے معلقہ میں جو ہے انہوں نے جنگ سے یا خون بہا ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کی ہے، اور پھر سب سے آخر میں حکمت کی باتیں انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، تو کافی ڈیٹیل ہے، یہاں پر اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. فی بدایت القصیدہ صور دیارہ الحبیبہ، شروعات میں انہوں نے اپنے حبیبہ کے گھر کا تذکرہ کیا جس کو تقریباً 20 سال سے چھوڑ دیا تھا، کہ میں وہاں پر پہنچا 20 سال بعد دیکھا تو مجھے پہچان میں نہیں آ رہا ہے، بڑی مشکل ہو گئی مجھے پہچاننے میں. ثم عاد بذاکرتہ، ٹھیک ہے، الی ساعۃ الرحیل، پھر اس کے بعد ذکر کرتا ہے کہ میری حبیبہ جو تھی وہ کیسے مجھے چھوڑ کر گئی تھی. تسحرنا بکرتن، صبح صبح مجھے چھوڑ کر چلی گئیں بے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نکل گئی اور میں ان کو لگاتار تاکتا رہا. تو اپنی حبیبہ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ ٹائم تھا آج سے 20 سال پہلے، مجھے کچھ نہ کچھ یاد آتا ہے. ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت تھی، کتنی اچھی تھی میری حبیبہ، لیکن چلی کوئی نہیں، چھوڑ کے چلی گئی. ثم اخذا، حالانکہ کیا بات کہی جائے، ام اوفا جو لیلا جن کا نام تھا ام اوفا، انہوں نے خود چھوڑا تھا. ہوتا ہے نا، مرد تو چھوڑ دیتے ہیں جلدی میں سے، لیکن بعد میں پچھتاتے ہیں یار وہی اچھی تھی. دوسری سے شادی کی نا انہوں نے، کبشہ سے، کبشہ بنت عمار الغطفانیہ سے، اور شادی کیوں ان سے، ان کو طلاق کیوں دی ام اوفا کو. ام اوفا جو ہیں یہ محبوبہ نہیں ہے ان کی، بلکہ اصل میں بیوی ہے ان کی، جن کا نام تھا لیلا. آپ اس کو بھی یاد کریں، ان سے بچے نہیں ہو رہے تھے، ان سے بچے نہیں ہو رہے تھے تو ان کو چھوڑ دیا تھا. چلو جاؤ. پھر اس کے بعد کبشہ بنت عمار الغطفانیہ سے شادی کر لی، اور کبشہ سے ان کے 3 بیٹے ہوئے. کبشہ سے کتنے 3 بیٹے ہوئے؟ کبشہ سے 3 بیٹے کون ہوئے؟ کعب ہوئے، اسی طریقے سے بجیر ہوئے، اور ایک بیٹا سالم بھی ہوا، ایک بیٹا سالم بھی ہوا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس بیوی کو خود ہی چھوڑا اس بیوی کی خود ہی یاد آ رہی ہے. ایسا کہیں اور بھی ہے، شاید اختل کا یا فرزدق کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی بیوی کو خود طلاق دی، لیکن بعد میں دونوں کو یاد آتی، دونوں لڑتے بھی تھے، دونوں کو خوب یاد آتی تھی، اور بعد میں دونوں کو خوب یاد آئی. ٹھیک ہے، ثم اخذ یمدح، پھر اس کے بعد جو اصل موضوع ہے، یعنی ان لوگوں نے صلح کرائی، ان کی مدح کی. پھر سے بول رہا ہوں، حارث بن عوف، حرم بن سنان، گھما دیا جا سکتا ہے آپ کو کہ الٹا کر دیں، عوف بن حارث کر دیں، سنان بن حرم کر دیں، اور آپ پھنس جاؤ گے. باقی اور بھی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اور زہیر بن ابی سلمہ کو جو مانتا تھا وہ کون مانتے تھے؟ کون مانتے تھے؟ عمر بن خطاب مانتے تھے. کون مانتے تھے؟ عمر بن خطاب. ان کو سب سے بڑا شاعر مانتے تھے. اسی طریقے سے امر القیس کو سب سے بڑا شاعر کون مانتے تھے؟ علی بن ابی طالب. امر القیس کو سب سے بڑا شاعر کون مانتے تھے؟ علی بن ابی طالب. اور یہاں پر زہیر کو سب سے بڑا شاعر کون مانتے تھے؟ عمر بن خطاب. ٹھیک ہے، پھر نابغہ دبیانی کو کون مانتے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چیزیں آپ یاد کر سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا باقی حکمت والے شاعر ان کو کہا گیا ہے، کیونکہ آخری تقریباً میں کہہ سکتا ہوں 16 17 یا 18 ابیات جو ہے انہوں نے حکمت کے متعلق کہے ہیں. پھر اس کے بعد طرفہ بن العبد کا معلقہ ہے، اور طرفہ بن العبد کا معلقہ جو ہے آپ کا یہ کون سا معلقہ ہے؟ ثانیہ، المعلقۃ الثانیہ، اپنی طرف. ٹھیک ہے، یہ آپ کا دوسرا معلقہ ہے طرفہ بن العبد کا. اور معلقات کی کتاب کو آپ اٹھائیں گے نا کسی بھی معلقات کو تو یہی ترتیب دی ہوگی. تو یہاں پر دیکھیں 104 ابیات پر مشتمل ہے، سب سے بڑا. ٹھیک ہے، سب سے بڑا معلقہ جس کا ہے وہ طرفہ بن العبد کا ہے، جو 100 کے پار پہنچ گئے ہیں. 104 ابیات وہاں پر ہیں. اسی طریقے سے دالیہ ہے اور بحر طویل میں ہے. دالیہ اور کس کا ہے بتانا معلقات عشر میں سے؟ جی محب اللہ آپ بتاؤ. محب اللہ. نابغہ زبیانی. ہاں نابغہ دبیانی کا ہے. بحر طویل 3 لوگوں کا ہے، ان کے علاوہ 2 لوگوں کا اور ہے. کس کا بتانا؟ جی آپ بتاؤ گے. امراء القیس و زہیر بن ابی سلمہ. ہاں امراء القیس اور زہیر بن ابی سلمہ. ٹھیک، امر القیس اور زہیر ابن ابی سلمہ. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ یاد کریں گے. ترک طرف العبد دیوان شعر تعد معلقتہ، چنانچہ انہوں نے ایک بڑا دیوان شعر چھوڑا ہے جس میں سے معلقہ ان کا کافی مشہور ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ معلقہ کیوں لکھا، ان کی وجہ لکھے. انہ کتبہ نتیجۃ لسوء المعاملہ التي لقیہا من ابن عمہ، اپنے چچاؤں کی جانب سے، اپنے چچیرے یا کزنس کی یا چچاؤں کی جانب سے جو انہیں برا برتاؤ ان کے ساتھ کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، ان کی ماں کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کی ماں کا جو حق تھا ان کو نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ معلقہ کہا.
تو گویا کہ فقارت معلقۃ طرف بن العبد ردۃ فعل علی کل ما لقیہ منہم، چنانچہ اپنے چچاؤں سے، اپنے کزنس سے، اپنے چچیرے بھائیوں سے جو جو ان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا گیا اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اب تھوڑی سی سملیرٹی میں یہاں پر کبھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ میں کرتا رہتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پر طرفہ بن العبد کے ابو کا بھی انتقال ہوا، طرفہ بن العبد کے ابو کا بھی انتقال ہوا، تو ان کے چچاؤں نے ان کے ساتھ غلط معاملہ کیا، ان کے چچاؤں نے ان کے ساتھ غلط معاملہ کیا، ان کی ماں کو ستایا۔ دوسرے ہیں ہمارے معلقات والے میں سے جن کے ابو کا انتقال ہوا لیکن ان کے چچاؤں نے ان کے ساتھ مثالی برتاؤ کیا، بہت عمدہ برتاؤ کیا۔ وہ کون ہے جلدی بتانا جی، سمجھ میں آیا میرا سوال؟ امراء القیس، نو زہیر بن نبی سلمہ، انترا بن شداد، نو طرفہ بن العبد، ٹھیک ہے، تو وہ ہیں آپ کے لبید بن ربیعہ۔ وہ کون ہے آپ کے لبید بن ربیعہ؟ شاید یہ جنہوں نے طرفہ بن العبد بولا یہ سوال کو سمجھ نہیں پائے۔ طرفہ بن العبد کو پڑھ رہے ہیں نا ہم، طرفہ بن العبد کے بھی ابو کا انتقال ہوا، جب ابو کا انتقال ہوا تو نشأ یتیمن، چچاؤں نے ان کی تربیت کی، فاہملوا تربیتہ، تو انہوں نے ان کی تربیت کو بالکل برباد کر دیا، اپنے کزن کو، اپنے بلکہ بھتیجے کو۔ لیکن یہاں پر دوسری طرف ایک کون ہے؟ لبید بن ربیعہ، جن کے ابو کا انتقال ہوا چھوٹے پنے میں لیکن ان کے چچاؤں نے ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا۔ کیا؟ بہت اچھا معاملہ کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہاں پر اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ وَتَنْقَسِمُ الْمُعَلَّقَةُ إِلَىٰ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ، اور معلقہ 3 اقسام میں بڑھ جاتا ہے۔ ایک آپ کا قسم غزلی ہے، قسم وصفی ہے، چنانچہ انہوں نے ہی قسم اخباری ہے جہاں پر انہوں نے وہی خبر دی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مجھے، تو شروعات کس سے کی ہے؟ غزل سے شروعات کی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزوں کا وصف بیان کیا ہے، پھر آخر میں جا کے قسم اخباری بھی ہے۔ قد جعل بعض الادباء لکتابتها اکثر من سبب فکان وصف الناقہ، چنانچہ جو وصف کی بات کہی ہے انہوں نے آپ کا اونٹنی کے بارے میں بھی وصف کیا ہے۔ تو اونٹنی کے بارے میں وہ معلقہ کی شاعری یا وہ شعراء معلقات میں سے جنہوں نے اونٹنی کے بارے میں لکھا ہے وہ کون ہے؟ آپ کے طرفہ بن العبد۔ چنانچہ انہوں نے اپنی شاعری میں جو انسانی احساسات ہیں، انسانی جذبات ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور چونکہ طریقہ ہے یہ اپنی محبوباؤں کے ذکر سے، ان کے ٹیلوں وغیرہ کے تذکرے سے کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی محبوبہ کا نام کیا تھا؟ خولہ، ان کی محبوبہ کا نام تھا خولہ۔ یہ کس کا ہے؟ طرفہ کا۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک انترا بن شداد آئیں گے، ان کی محبوبہ کا نام کیا تھا؟ ابلا، ٹھیک ہے، یا دار ابلۃ بالجوائی تکلمی، ٹھیک ہے، تکلمی، تو ابلا تو ان کی پوری شاعری میں آ گیا، وہیں پر مطلب بیت میں شعر میں اس کا تذکرہ آ گیا۔ تو انترا کی ہے ابلا عین سے۔ میں شروعات بچے والوں کو بتا رہا ہوں جو ابھی شروعاتی والے بچے ہیں کہ ان کو دقت ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کریں، انترا اور ابلا کو یہاں سے ملا سکتے ہیں، عین سے انترا ابلا، پھر اس کے بعد طرفہ کی خولہ۔ طرفہ کی کون حبیبہ ہے؟ خولہ، یہ آپ کو انشاءاللہ مدد کرے گی۔ چنانچہ طرفہ نے جو اپنی شاعری کا تذکرہ کیا وہ خولہ کے تذکرے کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر اپنے شاعر کے جو جذبات ہیں جو ان کے دلوں میں ابھرتے تھے یا امڑتے تھے ان کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد فی المعلقۃ ثلاثۃ اقسام کبریٰ، ہم نے غزلی، وصفی، اخباری اس کو پڑھ لیا ہے، باقی 1 سے 10 تک اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد بھی کر سکتے ہیں ورنہ کوئی ضرورت ہے نہیں اس کی۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ کا ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہی ان کا معلقہ ہے، وہ کون ہے؟ معلقۃ لبید بن ربیعہ۔ لبید بن ربیعہ کا معلقہ جو کہ معلقات میں سے ہے، 28 بیت پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے ان کا کون سا ہے؟ حائیہ ہے۔ کیا ہے؟ حائیہ ہے، اور بحر کامل میں ہے۔ کون سے میں ہے؟ بحر کامل میں ہے، ہم ٹھیک ہے یہ غلط ہے، بلکہ ان کا حائیہ ہے۔ کیا ہے ان کا؟ اس کو غلط صحیح کر لینا، یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کر لینا، یہ آپ کا ان کا کیا ہے؟ حائیہ، ٹھیک ہے، ان کا معلقہ کیا ہے؟ حائیہ لبید بن ربیعہ کا، بلکہ حمزیہ کس کا ہے؟ وہ آپ کا حارث بن حلزہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ قال معلقته للشاعر النابغہ الذبیانی، انہوں نے اپنا معلقہ جو کہا ہے وہ نابغہ ذبیانی کے لیے کہا تھا۔ عندما راى علیہ علامات الشاعریہ، یہ آپ کا کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ نابغہ ذبیانی نے جب لبید بن ربیعہ کو دیکھا کہ ان میں تو شاعریت کی علامت پائی جاتی ہے، اچھے شاعر بن سکتے ہیں، فقال له یا غلام، انہوں نے کہا اے بچے، ان عینیک لعینا شاعر انشدنی، تمہاری آنکھوں میں تو مجھے شاعر دکھتا ہے، چلو کچھ سناؤ۔ فانشدہ اثنتین، تو انہوں نے 2 بیت سنائے۔ فقال له زدنی، اور سناؤ، تو انہوں نے کہا اور سناؤ۔ فانشدہ المعلقہ، تو لبید بن ربیعہ نے پورا معلقہ سنا دیا۔ فقال له النابغہ، اور اس کے بعد نابغہ نے ان سے کہا اذهب فانت اشعر العرب، جاؤ تم عرب کے سب سے بڑے شاعر ہو۔ تو یہ بھی یاد کرنا، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نابغہ ذبیانی نے کس سے کہا تھا؟ اذهب فانت اشعر العرب، جاؤ تم عرب کے سب سے بڑے شاعر ہو، کس سے کہا؟ لبید بن ربیعہ سے۔
اور کس کے بارے میں فرمایا کہ انت اشعار الجن والانس، انتی اشعار الجن والانس، کس کے بارے میں فرمایا؟ یہ والا جملہ بتانا مجھے. خنسا کے بارے میں فرمایا تھا. خنسا کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اذهب انت اشعار العرب، یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ لبید بن ربیعہ کے بارے میں. ان کے بارے میں آتا ہے لم یقل فی الاسلام الا بیتا واحدا، اسلام میں انہوں نے صرف ایک ہی شعر کہا ہے. اسلام میں انہوں نے صرف ایک ہی شعر کہا ہے. وہ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی اذ لم یأتنی اجلی حتی لبثت من الاسلام سربالا. اسی وجہ سے ان کو جاہلی شعراء میں سے مانا جاتا ہے. ان کو مخضرم نہیں کہا جاتا. اسلام لائے تھے لیکن مخضرم شاعر ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ شاعری جاہلیت میں بھی کی ہو اور شاعری آپ کی اسلام کے زمانے میں بھی کی ہو. صرف اسلام لانے سے کوئی مخضرم شاعر نہیں بن جائے گا، بلکہ شاعری کرنا بھی ضروری ہے. اور جو شاعری انہوں نے نہیں کی بلکہ انہوں نے شاعری کو چھوڑ دیا تھا. یہاں تک کہ عمر بن خطاب وغیرہ کبھی ان سے مطالبہ کرتے تھے، یار کچھ سناؤ تو، کچھ شاعری سناؤ. اور اللہ کے رسول نے ان کی شاعری کی تعریف بھی کی ہے، جو اللہ کے بارے میں انہوں نے الفاظ کہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی شاعری نکلی ہے. تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، میں شعر نہیں کہوں گا، میرے دل میں سورہ بقرہ ہو، یہ میرے لیے بہتر چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ منع کر دیتے، میں شاعری نہیں سناؤں گا. نظم معلقتہ اساسہ الطلول، چنانچہ انہوں نے اپنے معلقہ کہا اور اس کی وہی جو بنیاد ہے کہ ٹیلوں پہ کھڑا ہونا، وہاں سے شروعات کی ہے. ومنتصفہا وصف الخبرہ، اور اس کے بیچ میں انہوں نے شراب کے بھی بارے میں لکھا ہے، والمحبوبہ محبوبہ کے بارے میں لکھا ہے. اور اسی طریقے سے وآخرھا کان عن الکرم والفخر، چنانچہ آخر میں انہوں نے سخاوت، مال خرچ کرنے، ضیافت کرنے، اسی طریقے سے فخر کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ بات آپ یاد کریں گے. یروی عن الشاعر لبید بن ربیعہ، لبید بن ربیعہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی، انہ کان اذا قال الشعر یابا ان یظہرہ للناس، جب یہ کوئی شعر کہتے تھے تو لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے. ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو باہر نہیں لانا چاہتے ہیں، حالانکہ لانا چاہیے. ایک کتاب پورے اس پہ ہے، شودا ورک کر کے، شودا ورک کر کے یا شو یور ورک کر کے ہے، کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے اندر ہے صلاحیت، جو بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ دکھاؤ، اور نہیں دکھا پا رہے ہو تو دکھانا سیکھو. ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کو مزید اس کو نکھار سکیں. تو ان کے بارے میں کیا ہوتا تھا؟ یابا ان یظہرہ للناس، یہ نہیں، میں نہیں اپنے شاعری میں اپنے پاس رکھ لوں گا لکھ کے. وَيَتَعَمَّدَ أَن لَّا يُظْهِرَهُ وَبَقِيَ عَلَى ذَلِكَ، اور لگاتار یہ اپنی شاعری لکھتے رہے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا یہ والا معلقہ کہا. چونکہ تعریف مل گئی اب کسی سے، پہلی بار جب کہا ان کو نابغہ ذبیانی نے سن لیا، تو نابغہ ذبیانی نے کہا یار تمہارے اندر تو بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، تم تو بہت اچھے شاعر بن سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اپنا یہ معلقہ اب تم لوگوں کو دکھاؤ. ٹھیک ہے، تو ہم اگر اپنے کام کو لوگوں کو دکھائیں گے تو ہمیں اپریشیشن ملے گا، ہمیں تعریف ملے گی، پھر اس کے بعد ہم اپنے کام کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں اور اس میں امپروومنٹ کر کے اور آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ہمیں یہاں پر لبید بن ربیعہ کی زندگی سے بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، وفی مستحل القصیدہ تحدث الشاعر واسهب فی وصف الخمرہ، چنانچہ شروعات میں انہوں نے شراب کے بارے میں کافی تذکرہ کرنے کی کوشش کی ہے، محبوبہ کے بارے میں بھی لکھا ہے. تو یہ ان کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی ان کے شاعری میں بھی محبوبہ، وصف الخمرہ، یہ چیزیں دیکھ لیں. 3 چیزیں، یہ ایک آپ ہو گیا ٹیلوں کا بھی تذکرہ ان کے اس میں ہے. 3 چیزیں یہیں پر دیکھ لیں، پورا میں نے اس کو بولڈ بھی کیا ہوا ہے. ایک چیز ہے طلول، جو تمام کی عادت ہے کہ وہ ٹیلوں وغیرہ سے شروعات کریں گے، بیچ میں 2 کس کا؟ شراب کا اور محبوبہ کا تذکرہ ہے، اور آخر میں کرم اور فخر کا تذکرہ ہے. یہ والی لائن بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ اس کو اپنا اچھے سے یاد بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اما فی القسم الاخیر من القصیدہ فقط تطرق لبید بن ربیعہ لمکارم الاخلاق، چنانچہ آخر میں انہوں نے اچھے اخلاق کی بات کی ہے. سب سے آخر میں جا کے اچھے اخلاق کی بات کی ہے. عرب میں کون کون سی خوبیاں ہوا کرتی تھیں؟ ان کے یہاں فخر ہوا کرتا تھا، ان کے یہاں سخاوت ہوا کرتی تھی، ان کے یہاں ایثار مطلب ایک دوسرے کو ترجیح دینا، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایک دوسرے کو ترجیح دینا ان کے یہاں پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا لاسٹ میں تھوڑی بہت حکمت کی باتیں یا اس طریقے کا جو ایک انداز، جیسے زہیر بن نبی سلمہ نے حکمت کی باتیں کی ہیں، اسی طریقے سے لبید بن ربیعہ نے اپنے معلقے کے آخر میں جو مکارم اخلاق ہوتے ہیں، خاص کر جو عرب کے یہاں پائے جاتے تھے، ان کا تذکرہ کیا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کہیں نہ کہیں اس سے ریلیٹ کر کے ان 2 بندوں کو اپنے ذہن میں بیٹھا سکتے ہیں. باقی لبید بن ربیعہ ایک اور چیز میں کسی اور سے ملتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ وصف الخمرہ میں انہوں نے بھی شراب کا تذکرہ کیا ہے. اسی طریقے سے جو اگلے والے آ رہے ہیں بھائی صاحب عامر بن کلثوم، انہوں نے بھی اپنی شاعری میں شراب کا تذکرہ کیا ہے، شراب کو وصف کیا ہے. ٹھیک ہے، تو عامر بن کلثوم کا جو معلقہ ہے اس کے بارے میں میں سمپل بتا دوں گا. یہ ان کا فخریہ معلقہ کہہ سکتے ہیں، فخریہ معلقہ، جہاں پر انہوں نے محبوبہ کا تذکرہ تو ہوتا ہی یہاں پر، ساتھ میں تھوڑی دیر بعد جا کر انہوں نے شراب کا خوب اچھے طریقے سے تذکرہ کیا ہے. پھر اس کا جو اصل موضوع ہے کہ عمرو بن ہند کے سامنے یہ معلقہ انہوں نے کہا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ ہمیں کمزور سمجھ رہے تھے تم، ہم نہیں ہیں کمزور،
ٹھیک ہے. اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر له ساجدین. ہم تو اس قوم سے آتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ بھی جب دودھ کو چھڑا دیتا ہے 2-3 سال کا ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے اپنا گردن سرنگو کر دیتے ہیں. تم اپنی بات کر رہے ہو. پھر اس کے بعد الا لا یجهل احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلین. تو یہ والی جو عمرو بن ہند سے جو شاعری کی شروعات کی ہے, الا ہند یا ابا عمرو یہ اس طریقے سے جو فلا تعجل علینا, زیادہ جلدی مت کرو, ہمیں چھوٹا مت گردانو, یہاں سے لے کے آخر تک پورے شعر کو اگر چاہو تو یاد بھی کر لینا. تقریباً 15-20 اشعار ہوں گے, یا پھر پڑھ تو ضرور لینا بار بار, کیونکہ یہاں سے لگاتار کوشچن آتے ہیں, شاعری پوچھی جاتی ہے. آ رہی اس بات سمجھ میں؟ تو اس کو پڑھ لینا, 2-3 بار پڑھ لینا, اگر آپ کو یاد کرنا ہو تو یاد کر لینا, آپ کو فائدہ دے گا. باقی ان کا معلقہ خامسہ ہے, ہم دیکھ چکے ہیں. اس میں اصل کیا ہے, جنگ کے بارے میں ہے. پھر اسی طریقے سے حماسہ, ٹھیک ہے, عزت کے بارے میں. عزت کا مطلب انہوں نے فخریہ شاعری کی ہے کہ ہم عزت والے لوگ ہیں, ہم فخر والے لوگ ہیں, ہم بڑے لوگ ہیں. المعلقۃ تضم 100 بیت. ایک اور موٹی بات کہوں گا, ان کا معلقہ کتنے ابیات پر مشتمل ہے بتانا. میں پوچھ رہا ہوں, نام لے رہا ہوں بھی. جی عشرت, آپ بچاؤ گے بچے, بتاؤ گے بچے عشرت؟ نہیں بتاؤ سر. چلیں بتائیں, آپ بھی بتائیں. 100. تو ان کے بارے میں 100 ہے نا. کیا کہا جاتا تھا کہ انہوں نے جو پورا معلقہ لکھا تھا وہ 1000 اشعار پر مشتمل تھے, لیکن اس کا عشرہ غائب ہو گیا. مطلب اس کا تقریباً بہت بڑا حصہ, عشرہ نہیں بلکہ بہت بڑا حصہ اس کا صرف عشرہ بچا ہے. عشر بچا ہے مطلب صرف آپ کا 100 بچے ہیں. 1000 میں سے اگر عشر بچے یعنی 10% بچے تو کتنے 100 بچے ہیں. تو ان کا پورا معلقہ کانت الف بیتن, 1000 بیت تھے, لیکن تمام کا تمام ختم ہو گیا. صرف اس کا عشر 10% بچا ہے, اور وہ کتنا ہے آپ کا, صرف 100 بیت ہیں. اور جو ہم نے دیکھا کہ 100 تک پہنچنے والے صرف 2 لوگ ہیں, یعنی ایک آپ کا عمرو بن کلثوم ہے, اور اسی طریقے سے طرفہ بن العبد ہے. ٹھیک ہے. المعلقۃ تضم 100 بیت. چنانچہ اس معلقہ میں 100 اشعار پائے جاتے ہیں, جس کو شاعر نے ایک مطلب اس کا ایک بعض حصہ کس کے سامنے, عمرو بن ہند کے سامنے, جو ہیرا کا بادشاہ ہوا کرتا تھا. کل ہم نے پڑھا تھا نا مناظرہ, ٹھیک ہے, مناظرہ جو ہم نے پڑھا تھا, غساسنہ اور مناظرہ, ٹھیک ہے. تو جو ہیرا کے جو بادشاہ تھے عمرو بن ہند, ان کے سامنے انہوں نے کہا تھا. اور پورا واقعہ ہم عمرو بن کلثوم کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے بلایا کہ میری ماں سب سے فخر والی ہے, تو کسی نے کہا تمہاری ماں سب سے زیادہ فخر والی نہیں ہے. عمرو بن کلثوم, اس کی ماں جو ہے وہ سب سے فخر والی, اس کا بیٹا سردار ہے, اس کا بھائی سردار ہے, اس کا باپ سردار ہے, ٹھیک ہے, اس کا شوہر سردار ہے, وہ سب سے بڑی ہے, تمہاری ماں سب سے بڑی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کی ماں کو بلایا, تو عمرو بن ہند کی ماں جو بادشاہ تھا, اس کی ماں عمرو بن کلثوم کی ماں پہ چلانے لگی. تو کہا اچھا. پھر اس کے بعد غصہ آ گئی, ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, یہ تلوار نکال کے لے کے آیا عمرو بن ہند کو کہ مجال میری ماں کے اوپر کوئی چلائے, ٹھیک ہے, مجال میری ماں کے اوپر کوئی چلائے. پھر اس کے بعد اس کی گردن اڑا دی, اور اس کے بعد یہاں پر شروع کرا کہ یہ دیکھو ہم وہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. والملك استشاط غضبا حين وجد ان الشاعر لا يقيم له وزن مات الشاعر سنه 600 للميلاد. اس سے کوئی مطلب نہیں, باقی میں نے جو واقعہ بتایا وہ واقعہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا. 100 ابیات اس میں, باقی نونیہ ہے, بحر الوافر میں ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بیچارے الگ چلتے ہیں, فخریہ لوگ ہیں نا, یہ فخر کی شاعری کرتے ہیں. ان کا نونیہ وہ بھی الگ ہے, وافر وہ بھی الگ ہے, جو کسی اور کا نہیں پایا جاتا ہے. یعد عمرو بن کلثوم من الشعراء الفرسان. چنانچہ یہ آپ کے گھڑ سوار شعراء میں سے سمجھے جاتے ہیں. کون؟ عمرو بن کلثوم آپ کے گھڑ سوار شعراء میں سے مانے اور تصور کیے جاتے ہیں. عمرو بن کلثوم کے بارے میں آپ فقط کان یدور شعره حول الفخر والعزہ. تو ان کا جو شعر ہے وہ فخریہ شاعری ہے, اسی طریقے سے عزت ہے. یا تھوڑا سا اور میں سمجھاؤں, فرزدق کی جو شاعری ہے نا, وہ بھی آپ کی فخریہ شاعری ہے. فرزدق کی جو شاعری ہے وہ فخریہ شاعری ہے. عمرو بن کلثوم کی جو شاعری ہے وہ بھی آپ کی فخریہ شاعری ہے. تھوڑا سا اور ریلیٹ آپ کو کر دوں تھوڑا سا, عمرو بن کلثوم نصرانی ہے, عمرو بن کلثوم نصرانی ہے. اسی طریقے سے آپ کے اختل بھی نصرانی ہے, اختل بھی آپ کے نصرانی ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو مدد کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد وقد وصفت معلقۃ عمرو بن کلثوم حروبہ قبیلۃ تغلب مع القبائل الاخرى. چنانچہ عمرو بن کلثوم کے معلقے میں کیا ہے کہ ان کے قبیلے تغلب کی جو جنگیں دوسرے قبائل کے ساتھ ہوئی ہیں, ان جنگوں کا تذکرہ ان کے اس میں کیا گیا ہے کہ ہم نے کس کس طریقے سے لوگوں کو نپٹایا. وقد وصفت دماء فی معلقتہ, اور وہاں پر خون خرابے کا تذکرہ کیا, جنگوں کا تذکرہ کیا. وکان یتغنى, یہ اصل بات ہے, وکان یتغنى باصلہ وفصلہ. چنانچہ یہ ان کا خاندان ہے, اپنی جو اصل ہے, جو اپنا حسب و نسب ہے, اس پر فخر کیا کرتے تھے. اور سیم کام کون کرتے تھے؟ فرزدق بھی سیم کام کرتے تھے. ٹھیک ہے,
فخریہ میں، یعنی اپنے قبیلے پر فخر کرنا، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، یہ آپ کے عامر بن کلثوم بھی کرتے تھے اور اسی طریقے سے آپ کے فرزدق بھی کیا کرتے تھے۔ وقد اعلی من شان قبیلۃ تغلب فی معلقتہ، چنانچہ انہوں نے اپنے معلقہ میں اپنے قبیلے تغلب کی شان کو بڑھایا ہے، اس کی مدح کی ہے اور بتایا ہے کہ ہمارا قبیلے تغلب سے کتنا تعلق ہے، اور اس معلقے کی اسی وجہ سے ان کے قبیلے کے تعلق سے تھا، جس کی وجہ سے ان کا چھوٹا کا چھوٹا، بڑے کا بڑا ان کے معلقوں کو یاد کرتا تھا۔ یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے کہ جس کے معلقے کو، اس کے معلقے کو اس کے قبیلے والے لوگ یاد کیا کرتے تھے، ان کے چھوٹے اور بڑے۔ عبارت کسی بھی طریقے کی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوشچن کسی بھی طریقے کا بنا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو ضرور یاد کریں گے اچھے طریقے سے۔ وتعد معلقته عمرو بن كلثوم مفخرة من مفاخر الشعر العربي والتي قالها عمرو بن كلثوم يدافع فيها عن قومه ليسترد حقوقهم، چنانچہ اس قوم میں انہوں نے اپنے دفاع کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور یہ معلقہ انہوں نے کب کہا؟ جو بات ہم نے بتائی عمرو بن ہند کے ساتھ جو ان کا قصہ پیش آیا، جو واقعہ پیش آیا، وہاں پر انہوں نے اپنا معلقہ کہا ہے، اور اپنا معلقہ کہا ہے، اور پوری بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس قصے میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی ماں وہاں پر پہنچی اور ان کی ماں عمرو بن ہند کی ماں ان پر چلانے لگی، جس کی وجہ سے یہ تلوار نکال کر انہوں نے عمرو بن کلثوم کو ختم کر دیا۔ وقت بدأت معلقۃ عمرو بن کلثوم بالوقوف علی الاطلال، چنانچہ ان کے معلقے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے روایتی جو انداز ہے تمام کے تمام معلقات کا، جو عادت ہوتی تھی شعراء جاہلین کی کہ ٹیلوں پر کھڑے ہونے سے تذکرہ کیا ہے۔ ثم انتقل عمرو بن کلثوم الی الفخر، پھر اس کے بعد انہوں نے فخر، حماسہ، اسی طریقے سے بنی تغلب کا دفاع، ان تمام چیزوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے اپنی شاعری کے اندر اس کا شراب کا بھی تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم ينتقل ليصف محبوبته، پھر اس کے بعد اپنی محبوبہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ فهو يذكر انها بيضاء، پھر اس کے بعد اس کی صفتیں بیان کرتے ہیں کہ بڑی خوبصورت ہے، سفید ہے، ابھی بالکل نوجوان ہے۔ ينتقل بعد ذکره للمحبوبہ والفراق الى لوم عمرو بن ہند، پھر اس کے بعد اصل موضوع پر آتا ہے، جب محبوبہ کا تذکرہ کیا کہ محبوبہ سے جدائی ہو گئی، پھر اس کے بعد عمرو بن ہند پر لعنت و ملامت کرتا ہے کہ تمہاری یہ مجال کہ ہمارے خلاف تم آواز اٹھاؤ، ٹھیک ہے، ہمارے خلاف تم بولو، ہماری اپنے گھر میں بلا کے ہماری بے عزتی کرو، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے لگاتار کیا کرتا ہے، فیحدد بنی بکر، بکر و تغلب کی لڑائی ہوتی تھی نا، اس شعر میں بنی بکر کو دھمکیاں بھی دیتا ہے، ان کو کم گردانتا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے۔ ویصف حروب بنی تغلب، اور اپنی بنی تغلب کی جو لڑائیاں ہیں ان کی بہادری کے گڑگان گاتا ہے، بہادری کے قصے سناتا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے بتایا کہ صرف ہم نہیں، ہماری تو عورتیں بھی جنگوں میں شریک ہوا کرتی ہیں۔ وکیف انہن یتصفن بالشجاعۃ والاقدام، اور کیسے وہ بہادری کے اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتی ہیں ہماری عورتیں جنگوں میں، یہ ہماری عورتوں کا حال ہے۔ تو الگ الگ انداز میں اس نے اپنے قبیلے کو فخریہ انداز میں اور اس کو قبیلے کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو موٹے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں عمرو بن کلثوم کا جو معلقہ ہے وہ معلقہ آپ کا فخریہ معلقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عنترہ بن شداد کا معلقہ شروع ہوتا ہے، جو کہ آپ کا معلقۃ السادسہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بات کری، اصل طور پہ اس میں کیا پایا جاتا ہے کہ اس میں وصف پایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے حماسہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حماسہ مطلب انہوں نے بھی شجاعت و بہادری، عنترہ بن شداد بھی تو من الشعراء الفرسان ہیں، جیسے عمرو بن کلثوم گھڑ سوار شعراء میں سے ہیں، بہادر لڑنے والے جنگجو شعراء میں سے ہیں، تو عنترہ بن شداد بھی تو انہی لوگوں میں سے ہیں جو جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ ارے عنترہ بن شداد تو وہ ہیں جو داہس والغبرہ کے بطل مانے جاتے، کل ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ عنترہ بن شداد تو وہ ہیں جو داہس والغبرہ کے بطل مانے جاتے ہیں، تو ان کی شاعری بھی کہیں نہ کہیں وہی ہے، یعنی حماسہ، بہادری، اسی طریقے سے وصف، یہ اصل ٹاپک ہیں ان کے معلقہ کے۔ اس کے بعد 79 بیت اس میں ہے، 79 شعر ہیں، میمیہ ہے، بحر کامل میں ہے، یہ ہم نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا تھا۔ میمیہ اور کس کا ہے بتانا جی، میمیہ اور کس کا ہے اشرف؟ زہیر بن ابی سلمہ۔ زہیر بن ابی سلمہ۔ بحر کامل اور کس کا ہے؟ مفیض آپ بتاؤ گے؟ میں بتاؤ سر؟ جی جی، لابد بن ربیعہ۔ لبید کا، جی لبید بن ربیعہ کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں، نظم عنترہ معلقتہ، چنانچہ انہوں نے بھی اپنا معلقہ تمام دوسرے شعراء کی طرح کہا ہے، فیبدأ بوصف الفراق، چنانچہ جدائی کو بیان کرتے ہوئے کہ میری محبوبہ تھی، پھر اس کے بعد وہ چلی گئی، ٹھیک ہے۔ یا
یا دار ابلۃ بالجوائی فتکلمی، یہ اپنے محبوبہ کے گھر پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے بولو، کوئی بولتا کیوں نہیں ہے، مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیتا ہے، یہ کہاں چلے گئے اس گھر کے رہنے والے، اس گھر کے باسی کہاں چلے گئے، میری محبوبہ مجھے کہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ چنانچہ اپنی محبوبہ کی جدائی کا تذکرہ کرنے کے بعد ابلا کا تذکرہ کرتا ہے۔ محبوبہ کا نام کیا ہے؟ ابلا، تو دونوں کا نام عین سے ہے، انترا کا نام بھی عین سے، ابلا کا نام بھی عین سے، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ وہ خطابها، اور اس کو خطاب کرتا ہے، ثم یذکر شجاعته، پھر اس کے بعد دوبارہ جا کے کیا کرتا ہے؟ اپنی شجاعت کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی بہادری کا تذکرہ کرتا ہے کہ کیسے ہم نے دشمنوں کو پچھاڑا ہے، ہزیمت اعدائی ہی، کیسے ہم نے دشمنوں کو نیست و نابود کیا ہے، کیسے ہم نے دشمنوں کو پچھاڑا ہے اور انہیں شکست سے دوچار کیا ہے۔ وکانت الاغراض الشعریہ الموجود فیہا بشکل اساسی، تو موٹے طور پہ آپ یاد کریں یہ دو چیزیں ان کے یہاں پر پائی جاتی ہیں، الحماسہ والوصف، الحماسہ والوصف، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شروعات وہی ٹیروں کے تذکرے کے ساتھ کی ہے۔ وقت قام عنترا بنظم معلقتہ، اب دیکھیں معلقے کی وجہ کیا ہے۔ یہ سوال میں نے ٹیسٹ سیریز میں جب ڈال دیتا ہوں تو بچے کہتے ہیں یہ کیا ہوا، تو انہوں نے معلقہ کیا ہوا، اپنے معلقہ سے پہلے انترا کیا ہوتا تھا، ایک دو شعر کہتے تھے، حسن زیاد کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں سمجھو، زیادہ شاعری نہیں کرتے تھے، لیکن کیا ہوا، یہ چونکہ مشہور تھے بہادری میں، جنگوں میں ان کا نام ہوتا تھا، جو بھی جنگوں میں بطل ہیرو مانے گئے، تو ان کے قبیلے کا ایک آدمی آیا، ہم سے جلن کون کرتا ہے، اپنے ہی کرتے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے خاندان کے، ہمارے قبیلے کے، ہمارے آس پاس کے لوگ، تو ان کے قبیلے کا ایک بندہ ان کے پاس آیا، قام بشتمہ وتعیرہ بسواد بشرتہ وامہ وباخوتہ، اس کو گالی دینے لگا، تم کالے کلوٹے لوگ ہو، ٹھیک ہے۔ وقال بان عنترا لا يعرف قول الشعر، اور کہنے لگا دیکھو میں شاعری کرتا ہوں، تم سے شاعری نہیں آتی، تم شاعری نہیں کر سکتے۔ قال بان عنترا لا يعرف قول الشعر، میں شاعری کرتا ہوں، میں تمہارے قبیلے کا ہوں، تم سے اچھا شاعر ہوں، تمہیں شاعری نہیں آتی۔ فبدا عنترا ابان ذلك بنظم قصیدته، پھر اس کے بعد حقیقت میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، میں شاعری نہیں کرتا ہوں، اگلے دن انہوں نے اپنا پورا معلقہ کہہ دیا۔ فبدا عنترا ابان ذلك بنظم قصیدته، چنانچہ انہوں نے اپنا یہ معلقہ کہا، هذه بادئ كغيره من شعراء الجاهلیہ، چنانچہ انہوں نے اپنا یہ شعر کہا۔ تو میں نے کیا سوال بنایا تھا کہ وہ کون آدمی ہے، وہ کون معلقے والا شاعر ہے کہ ان کے قبیلے والے فرد نے ان سے کہا انا اشعر منکا، انا اشعر منکا، تو یہ انہی کے بارے میں ہے، ان کے قبیلے کے بندے نے ان سے کہا تھا انا اشعر منکا، میں تم سے بڑا شاعر ہوں۔ تب انترا نے کہا اچھا مجھ سے بڑے شاعر ہو تم، تب بتاتا ہوں کل جا کے انہوں نے شاعری کی اور معلقہ پورا کہہ ڈالا۔ تو جب میں نے ٹیسٹ سیریز میں یہ کوشچن پوچھا بچے گھبرا گئے، یہ کس کے بارے میں پوچھا ہے، اور یہ حسن زیاد میں اچھے سے اویلیبل ہے، حسن زیاد کی عبارت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کریں گے۔ قال التبریزی ان عنترا تنظم معلقته بعد ان نال حریته من العبودیہ، چنانچہ انہوں نے اپنا جو معلقہ کب کہا ہے، جبکہ یہ غلامی سے آزاد ہو گئے۔ غلامی کا پورا تذکرہ ہم ان کی زندگی میں پڑھیں گے۔ یہ غلام تھے، کس کے غلام تھے؟ اپنے باپ ہی کے غلام تھے۔ اپنے باپ کے غلام کیسے ہوئے؟ کیونکہ ان کی امی جو ہیں، جو حبشیۃ السودا تھی، وہ لونڈی تھی، ٹھیک ہے، ایک آقا کی، تو اپنے باپ ہی کے غلام تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہم پر جنگ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کر وانتا قرہ وانت حر، ٹھیک ہے، قرہ وانت حر، یہ بات کہی تھی، اور اس کے بعد ان کے باپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کل کو، ٹھیک ہے۔ وضع عنترا کو قصیدته بسؤال حال الشعراء الذين لم يتركوا موضعا لكتابة الشعر، چنانچہ یہ پورا ڈیٹیل ہے کہ کس طریقے سے کیا کیا باتیں انہوں نے کی ہیں، کہ انہوں نے شروعات اس طریقے سے کی۔ اب میں کیا ہی کہوں، یہ محبوبہ، یہ جدائی، ان تمام چیزوں کے بارے میں، ان ٹیروں اور جدائی کے بارے میں یہ تو تمام شعراء کر ہی رہے ہیں، اور کسی نے میرے لیے کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آگے شروعات کرتے ہیں، یا دار ابلۃ بالجوائی تکلمی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ہم لاسٹ میں سب سے آخری جو ہے المعلقۃ السابعہ، وہ معلقۃ السابعہ کس کا ہے؟ حارث بن حلزہ الیشکری کا۔ کس کا ہے؟ حارث بن حلزہ الیشکری کا، اور اس کو ہم اچھے طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا جو ہے کتنے ابیات ہیں اس میں؟ 85 ابیات ہیں۔ کتنے ابیات ہیں اس میں؟ 85 ابیات ہیں، جبکہ لبید بن ربیعہ کے کتنے؟ 88 ہیں۔ ان کا کیا ہے؟ حمزیہ ہے۔ دیکھو میں نے الٹا کر دیا ہے دونوں کا، ان کا حمزیہ ہے، آپ اس کو صحیح کر لینا اپنا نوٹ میں، یہ ان کا حمزیہ ہے اور بحر خفیف میں ہے، ٹھیک ہے۔ وقیل انہ قد عدھا ورواھا جماعت من قومہ، ان کے بارے میں کہا گیا ان کا جو معلقہ ہے انہوں نے تیار کیا اور دوسری جماعت، دوسرے لوگوں نے اس کو بیان کر دیا ہے، لینشدوھا نیابۃ عنہ لانہ کان برسن، تو وہ انہوں نے معلقہ کہا، انہوں نے شاعری کی، پھر دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ تو نہیں کہیں گے، ان کو کوڑ کا مرض ہے، یہ بادشاہ کے سامنے نہیں جائیں گے، تو ہم ان کی نیابت میں کہہ دیں گے، ہم ان کی جگہ سے کہہ دیں گے۔ وَكَرِهَ أَن يُنشِدَهَا، ان کو بھی اچھا نہیں لگا کہ میں کہوں، من وراء سبعۃ صدور، چونکہ کوڑ کے بیمار ہیں، کوڑ کے مرض میں ہیں،
तो और बादशाह अपने सामने आने नहीं देगा और मुझे 7 पर्दों के पीछे मुझे शायरी करना पड़ेगी, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ, सुम्मा कमा काना यफ़अलु बिसाइरिल बस, जैसे कि तमाम दूसरे कोड़ के मर्जियों के बीमारों के साथ किया जाता था। सुम्मा अदला अन राइही व कामा बिनशादिहा, फिर उसके बाद बादशाह ने क्या कहा, ठीक, इन्होंने क्या किया, ठीक है मैं डरूंगा नहीं। ये क्या डर रहे थे कि मुझे ऐसा नहीं करना कि बादशाह के सामने जाऊं और मुझे छुपकर शायरी करना पड़े। इनका दिमाग ये चल रहा था। लेकिन बाद में कहा अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते, कोई बात नहीं है, शायरी करना शायरी कर देंगे। फिर उसके बाद वकामा बिन शादिहा, जब इन्होंने बादशाह के सामने जब ये शेर को पढ़ा बैन यदिल मलिक व बिनफ्स शुरूत साबिका लम्मा समिआ अल मलिक, फिर उसके बाद जब इन्हें शायरी को पढ़ा और उसके बाद जब बादशाह ने सुना, वक़द वक़अत फी नफ्सिही मौक़अन हसना अमरा बिरफ़इ सुतूर व अदनाहु मिनहु, जब बादशाह ने इनकी शायरी को सुना तो कहा यार तुम तो बहुत अच्छी शायरी करते हो, ठीक है चलो तुम कोढ़ के बीमार होगे, अपने पर्दे को हटाओ, हमसे मिलो, अपना चेहरा दिखाओ, ठीक है। बिरफ़इ सुदूर व अदनाहु मिनहु, चुनांचे बादशाह ने इनको अपने से करीब किया, व तामहु फी जफ़नतिही, अपने पास खिलाया, व मना यग़सिल असरहु बिल मा, और कहा कि आप अपना इस तरीके का जो भी अपने की मुंह धुल के आते हो पहले से ये काम नहीं करोगे, ठीक है। यानी उनको काफी इज्जत दी, आप कोढ़ी होगे लेकिन आपकी शायरी इतनी अच्छी है कि हम आपको मकाम देते हैं। हालांकि रिवायत क्या थी, तरीका क्या था कि तमाम कोढ़ियों के साथ ऐसा ही किया जाता था कि उनको पर्दे के पीछे से लाया जाया करता था, ठीक है। कहां से, पर्दे के पीछे से उनको बादशाह के सामने हाजिर किया जाता था। इन्होंने भी पढ़ा, लेकिन उसके बाद जब इनकी शायरी बादशाह को अच्छी लगी तो बादशाह ने कहा कि तुम्हें पर्दे में रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे सामने आ जाओ। चुनांचे इन्होंने जो अपना मुअल्लका कहा है, अनशद मुअल्लकतहु अलल मलिक अम्र बिन हिंद, इन्होंने भी अपना मुअल्लका अम्र बिन हिंद के सामने कहा, रद्दन अला अम्र बिन कुलसूम। चुनांचे आपको पता होगा जो बकर व तगलिब की जो लड़ाई हुई, ठीक है, बकर व तगलिब की जो आपकी लड़ाई हुई है उसमें तगलिब की तरफ से कौन था, अम्र बिन कुलसूम, और इसी तरीके से बकरी की तरफ से कौन से, हारिस बिन हलीसा, तो बड़े शायर हुए ना। बनी बकरी की तरफ से कौन थे, हारिस बिन हलीसा यशकुरी। चुनांचे अम्र बिन हिंद के सामने जब मसले को ले जाया गया तो एक तरफ से अम्र बिन कुलसूम अपना मुअल्लका कह रहे थे, अपनी शायरी कर रहे थे या उनको जवाब दे रहे थे या अपनी कौम की तरफ से दिफा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ आपके जो है हारिस बिन हलीसा बनी बकरी की तरफ से दिफा कर रहे थे। और उसी मौके पर इन्होंने अपनी इर्तिजाली मुअल्लका कहा था। ये खुसूसियत है इनकी, इसको याद करेंगे इस मुअल्लके की। इन्होंने इर्तिजाली मुअल्लका कहा था बादशाह के सामने। अचानक फौरन वहीं पर जब बात चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, कौम के दिफा की बात आ रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी कौम भी इनके मुअल्लके को काफी मानती थी। जैसे अम्र बिन कुलसूम का मुअल्लका उनकी कौम काफी मानती थी, इसी तरीके से बनी बकर भी जो कौम है, जो कबीला है, इनके मुअल्लके को भी काफी माना करती थी, ठीक है। वकान अल बाइसिल असासी, चुनांचे असल मकसद क्या था, ले इंशादिल मुअल्लका, मुअल्लका कहने का, दिफाउ शायर अन कौमिही, अपनी कौम का दिफा करना असल मकसद था। व तफनीद अक़वाल ख़समिही, अम्र बिन कुलसूम जो कबीले तगलब से है और हमारी कौम को बुरा भला कह रहा है, उसके जरिया उसकी बातों की तरदीद करना असल मकसद था। चुनांचे इनके मुअल्लके में 85 अबियात पाए जाते हैं जो कि इन्होंने 554 और 569 के दरमियान कहा है। मैंने एक बात क्या बोली कि ये इर्तिजाली मुअल्लका इन्होंने कहा था, मुअल्लक़तुन इर्तिजालिया। इस बात को आप अपने अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ मुअल्लक़ात के बारे में। अगर थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तसर से रिवाइज करना चाहें तो मुअल्लक़त इम्रुल कैस के मुअल्लके की बात करें तो वहां पर आपकी गजलिया शायरी पाई जाती है। इसी तरीके से आपका वस्फ पाया जाता है जिसमें आपका वस्फुल खैल है, ठीक है, वस्फुल आपका फर्स है, घोड़ों के बारे में भी तस्करा किया है। इसी तरीके से वस्फुल रहलत सैद है, ठीक है। ये कुछ चीजें आपकी किसके, इम्रुल कैस के मुअल्लका के अंदर पाई जाती हैं। गजलिया शायरी है, वहां पर घोड़ों का तस्करा है, और इसी तरीके से यहाँ पर वस्फुत तबिया भी पाया जाता है किसके मुअल्लके के अंदर, इम्रुल कैस के मुअल्लके के अंदर। फिर उसके बाद तरफा के मुअल्लके की बात करें तो तरफा के मुअल्लके के अंदर गजल है, ठीक है, इसी तरीके से आपका वस्फ है, इसी तरीके से आपका इखबार है, ये इनके मुअल्लके के अंदर पाया जाता है। तीसरे नंबर पर ज़ुहैर के मुअल्लके में क्या पाया जाता है, वही महबूबा के तस्करे के जरिया शुरुआत होती है। असल मौजू पर आते हैं, वहां पर ये जिन लोगों ने सुलह कराई थी उनकी मदह करते हैं, फिर उसके बाद जंग के बारे में तस्करा करते हैं, फिर उसके बाद आखिर में जाके ये आपका हिकमत की बातें करते हैं। ये आपका ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के शायरी में हमें मिलता है। फिर उसके बाद हमें किसकी शायरी में देखना पड़ता है तो हमें लबीद बिन रबिया जो चौथा जिनका मुअल्लका है, तो हमें वहां मिलता है कि ये भी अपना जो महबूबा के तस्करे, उनके टीलों के तस्करे के जरिए शुरुआत करते हैं, बीच में जाकर शराब कर महबूबा का तस्करा करते हैं, फिर आखिर में जाके जो मकारिम अखलाक हैं, खासकर जो मकारिम अखलाक जो अच्छी
आदतें अरब के अंदर पाई जाती थी उनका तस्करा करते हैं कौन, लबीद बिन रबिया। फिर 5वें नंबर पर अम्र बिन कुलसूम है, ये आपका महबूबा से तस्करा करते हैं, शराब का तस्करा करते हैं, फखरिया शायरी है खासकर जो अम्र बिन हिंद के साथ हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से वो आगे चले जाते हैं और अपनी उसमें क्या करते हैं कि अपनी कबीले के जरिए फखरी शायरी करते हैं, अपने कबीले की शान बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि अपनी बहादुरी का तस्करा करते हैं और साथ में जाके आखिर में कहते हैं कि हम तो इतने बहादुर हैं, हमारी औरतें भी जंगों में बहादुरी का मुजाहिरा करती हैं। फिर 6ठे नंबर पर हमें कौन मिलते हैं, 6ठे नंबर पर मिलते हैं हमें अंतरा बिन शद्दाद, जिनके उसमें 2 मशहूर टॉपिक है, एक अल हमासा और इसी तरीके से वस्फ, ठीक है। अल हमासा अल वस्फ इनके खास टॉपिक है क्योंकि ये भी जंगजू थे, जंगों में रहने वाले थे, ये भी बतलते चैंपियन थे, घुड़सवार थे, जिसकी वजह से इन्होंने भी आपकी जो है अपनी बहादुरी का तस्करा किया है। इसी तरीके से इन्होंने वस्फ किया है। अंतरा बिन शद्दाद का जो मुअल्लका क्यों आया, क्योंकि इनके कबीले वाले ने कहा था, इनको गालियां दी थी और इनसे कहा था अना अशारो मिनका, मैं तुमसे बड़ा शायर हूं। फिर उसके बाद 7वें नंबर पर कौन हमने अभी हारिस बिन हिल्लज़ा को पढ़ा। तो हारिस बिन हिल्लज़ा अल-अशकरी की जो शायरी है वो एक तो इर्तिजाली मुअल्लका है जो कि इन्होंने अपनी कौम की दिफा में अम्र बिन हिंद के सामने कहा था, जहां पर ये बनी तगलिब के सामने अम्र बिन कुलसूम के सामने अपनी कौम का दिफा कर रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा और देखने की अगर कोशिश करूं, इम्रुल कैस का जो मुअल्लका है उसकी असल वजह क्या है, दार जुलजुल का जो वाकया है, खासकर महबूबा का जो वाकया है, ठीक है, दारत जुलजुल का वाकया है। ज़ुहैर बिन नबी सलमा का जो मुअल्लका है दाहिस वल गबरा में जो सुलह कराई गई हारिस बिन औफ और हरम बिन सनान के जरिए, वो असल वजह है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आते हैं, बल्कि दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, तरफा बिन अल-अब्द। इनके मुअल्लका कहने की असल वजह क्या है, इनके मुअल्लका कहने की असल वजह ये है कि इनके चचाओं ने या इनके कजिन्स ने, इनके चचेरे भाई ने या चचेरे भाइयों ने गलत इनके साथ बर्ताव किया था, जिसकी वजह से इन्होंने इसको कहा है। और तरफा बिन अल-अब्द के मुअल्लका में वस्फुन नाका भी काफी अच्छी तरीके से पाया जाता है, यानी ऊँटनी का तस्करा पाया जाता है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर लबीद बिन रबिया, ठीक है, इन्होंने आपका जो है इसकी कोई रीजन नहीं पता। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर जो मुअल्लका किसने कहा है, अम्र बिन कुलसूम ने, चूंकि बेइज्जती की थी अम्र बिन हिंद ने उनकी माँ की, उनकी, जिसकी वजह से उनकी पूरी ठान ली थी उन्होंने कि अब इसको निपटाना है, उन्होंने उसको मार भी डाला। इसी तरीके से फिर अपनी शायरी के जरिए भी अपने कबीले के फख्र का इजहार किया है। यह अम्र बिन कुलसूम का वजह हो गई। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पर अंतरा बिन शद्दाद का है। तो अंतरा बिन शद्दाद ने मुअल्लका क्यों कहा, मैंने बताया कि उनके कबीले वाले ने कहा था, उनको गाली दी थी कि तुमसे बड़ा शायर हूं, तुमसे शायरी करना नहीं आती, और हकीकत भी थी उस टाइम पे वो शायरी नहीं किया करते थे, लेकिन उसके बाद मुअल्लका आया। फिर हारिस बिन हिल्लज़ा ने ये मुअल्लका क्यों कहा है, ये इर्तिजाली मुअल्लका है, इनकी कौम का एक मसला फंस गया बनी तगलिब के साथ, बनी बकर से ये ताल्लुक रखते हैं, चुनांचे वो मसला किसके सामने रखा गया, अम्र बिन हिंद के सामने। तो देखा कि बनी तगलिब की तरफ से तो बहुत कचर बोल रहे हैं, ये अम्र बिन कुलसूम बहुत शायरी पेश कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो हारिस बिन हिल्लज़ा ने अपनी इर्तिजाली मुअल्लका कहना शुरू कर दिया। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आज हमने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेप्रोसी, ठीक है जी, पूछें। जी सर, गदीर का क्या माना है सर? गदीर तालाब, तुरातु माँ कहीं पर आता है, गदीर माने होते हैं तालाब के, पौंड आता है, ठीक है, पौंड आता है। इसी तरीके से इसको तुरातु माँ करके क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। गदीर माने होते हैं तालाब के। दारत जुलजुल क्या था जी, दाइस और गबरा के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें कीमत क्या दी थी जो सलाह करवाई थी? 3000 ऊंट, सलासतु आलाफ जी सर, बईर, ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और अब्दुल्ला जी सर, बोले। बस सर, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं सर, कोई नहीं। प्राइवेट वाले आपको समझ में आ रहा है? आकिफ और आयशा, आकिफ हैं? आकिफ तो नहीं, हाँ चले, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, जज़ाकल्लाहु खैर व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम। मेहनत करते रहिए, पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, वरना हालत खराब हो जाएगी आपकी। 8 महीने बहुत ज्यादा टाइम है, पूरे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। क्लासेस के साथ भी इम्तिहान भी बीच में आएंगे, और इम्तिहान हमारे भी पड़े थे, आपके अनोखे थोड़ी है कि आपके इम्तिहान पढ़ते हैं बीच में, हमारे भी इम्तिहान पड़े थे, ठीक है। 10 दिन पहले एग्जाम थे, 10 दिन पहले एग्जाम चल रहे थे, और उसके बाद क्लासेस भी लगातार 5 दिन पहले तक मैंने क्लासेस अटेंड की थी। मेरा एग्जाम था 24 को, और मैंने सोचा था कि मैं 21 तक तो क्लासेस लूंगा, क्लासेस अटेंड करूंगा, और उसके बाद 21 के बाद 21, 22, 23, 23 ये 3-4 दिन है, मैं इसमें पूरा 24 घंटे दूंगा, मतलब पूरा टाइम होता है।
صرف 3 دن کی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی, آن لائن چلتی تھی لیکن پھر بھی کلاس میں رہتے تھے. تو یہ مت سمجھیے کہ کلاسز چل رہی ہیں تو ہمارا ہو نہیں پائے گا, کلاسز کے بعد ہی کریں گے. بن رہا ہے کچھ لوگوں کا ذہن کہ ہم جو ہے ابھی ایم اے چل رہا ہے, بہت بڑا بوجھ ہے, یہ اسائنمنٹ اور یہ ایگزام اور وہ ہم ایم اے کر کے کریں گے. اور میں نے بتایا کسی ویڈیو میں, ایم اے میں اگر جے آر ایف نہیں ہوا نا اور پی ایچ ڈی میں آپ چلے گئے یا پھر اگنور بھی کر دیا, مطلب پی ایچ ڈی میں داخلہ نہیں بھی لیا, آپ 1 سال کا ڈراپ کر رہے ہو, بہت مشکل ہو جائے گی, آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک الگ پریشر ہوتا ہے کہ ہمارا 1 سال برباد ہو رہا ہے, یا پھر وہ الگ پریشر ہوتا ہے کہ ہم پی ایچ ڈی میں آ گئے, ابھی نیٹ بھی نہیں ہوا ہے ہمارا, جے آر ایف بھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو شکرا جزیلا, جزاکم اللہ خیر, وحسن الجزاء, بارک اللہ فیکم.